पार्ट 25। بچپن کی خواہشوں کا عجیب معاملہ ہے، وہ ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ میں چھوٹا سا تھا تو ریل گاڑیاں اور ٹرین کا سفر اچھا لگتا تھا۔ شاید ایک بار طوفان میل سامنے سے گزر گیا تھا۔ اس وقت جی میں ٹھانی تھی کہ کبھی نہ کبھی طوفان میل میں بیٹھیں گے ضرور۔ اس کے بعد زندگی کے کتنے ہی طوفان نہ صرف سامنے سے بلکہ سر پر سے گزر گئے اور طوفان میل نے خوابوں میں بھی آنا چھوڑ دیا۔ اس روز جب آگرے سے کانپور جانے کے لیے میں اپنے احباب سے مشورہ کر رہا تھا اور ہر ایک مختلف بات کہہ رہا تھا، ایک گوشے سے کسی کی آواز آئی، طوفان میل سے چلے جائیے۔ یہ سن کر میں اتنا ہی خوش ہوا جتنا بابر آگرہ فتح کر کے خوش ہوا تھا۔ بس یہ ہے کہ میں اس کی طرح کابل کے ہر باشندے کے لیے ایک ایک اشرفی نہ بھجوا سکا۔ طوفان میل پکڑنے کے لیے میں مقررہ وقت پر آگرہ چھاؤنی کے اسٹیشن پہنچا۔ وہاں سناٹا پڑا تھا۔ شاید عالم شوق میں ذرا زیادہ ہی جلدی پہنچ گیا تھا۔ ٹکٹ گھر کی کھڑکی میں منہ ڈال کر میں نے صدا لگائی، کانپور کا ٹکٹ دے دیجئے طوفان میل سے۔ ٹکٹ بابو نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، طوفان میل؟ وہ تو نکل بھی گیا۔ میں نے کہا، ارے اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا، ایسا کیجئے، سامنے سے آٹو پکڑیے اور جلدی سے آگرہ فورٹ چلے جائیے، طوفان میل شاید وہاں کھڑا ہو۔ اتنی مستعدی سے میں نے شاید ہی کبھی کسی کا مشورہ مانا ہو۔ اپنا سامان اٹھا کر میں لپکا، سامنے سے آٹو رکشہ لیا جس نے دگنے پیسے مانگے اور فراٹے بھرتے ہوئے آگرہ فورٹ پہنچا دیا۔ میں ہانپتا ہوا ٹکٹ گھر کی کھڑکی پر پہنچا، سنیے، کیا طوفان میل نکل گیا؟ ٹکٹ بابو بولے، نکل گیا کیا مطلب؟ صاحب ابھی آیا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ راستے میں شہر کے کسی چوراہے پر کھڑا ہے۔ پھر کافی انتظار کے بعد آیا اور اب جو روانہ ہوا تو نہ اس کا حال طوفان جیسا تھا نہ اس کی چال میل جیسی۔ وہ ایک فضول سی ٹرین تھی جو چلتی کم اور رکتی زیادہ تھی، گندی، ناقص، اندر لاپرواہی سے ٹھوکے ہوئے تختے جن کی کیلیں نکلی پڑ رہی تھیں۔ فرسٹ کلاس میں کرایہ دے کر سفر کرنے والا تنہا مسافر میں ہی تھا، باقی سب ریلوے کے ملازم تھے جو مفت سفر کی پرچیاں کٹوا کر لائے تھے۔ ان کے علاوہ 2 کانسٹیبل تھے جن کے ہاتھوں میں شاید دوسری عالمی جنگ کی ایک رائفل تھی۔ کسی ویرانے میں جو ہی ٹرین رکتی وہ لپک کر باہر اتر جاتے۔ تب پتہ چلا کہ یہاں گاڑیاں روک کر لوٹ لی جاتی ہیں اور ڈاکوؤں کے مقابلے کے لیے ہر ٹرین پر 2 مسلح کانسٹیبل چلتے ہیں۔ البتہ ایک بات کی داد دینا پڑے گی، ادھر ادھر ویرانوں میں تو یہ طوفان میل 1 گھنٹے کھڑا رہتا۔ البتہ جو اس کے کھڑے ہونے کا مقام ہے یعنی ریلوے اسٹیشن، وہاں یہ عالم کہ ابھی پوری طرح رکا بھی نہیں کہ چل پڑا۔ بیچارے مسافر پانی پانی پکارتے رہ گئے۔ پلیٹ فارموں پر بیٹھے ہوئے ہونق بندروں کو بھی مسافروں کے ہاتھ سے آلو پوری جھپٹنے کا موقع نہیں ملا۔ گاڑی کو اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے کانپور پہنچ جانا تھا، لیکن ابھی آدھی راہ کٹی تھی کہ رات آ پہنچی، اور وہ بھی اس شان سے کہ تمام ریلوے اسٹیشنوں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ پلیٹ فارموں پر گھپ اندھیرا تھا اور مسافر چلا رہے تھے، پانی کہاں ہے، نل کدھر ہے؟ ہر مرتبہ جواب میں گارڈ کی سیٹی سنائی دیتی تھی۔ خدا خدا کر کے روشنیاں نظر آئیں، مگر روشنیاں ایسی جیسے دھوئیں میں گھول دی گئی ہوں اور اس میں کچھ گرد بھی ملا دی گئی ہو۔ یہی کانپور تھا۔ ٹرین کھیتوں میں چلتے چلتے اچانک کارخانوں میں داخل ہو گئی۔ ہر طرف فیکٹریاں ہی فیکٹریاں، پلانٹ ہی پلانٹ، چمنیاں ہی چمنیاں، اور ریلوے لائن کی دونوں طرف جھگیاں ہی جھگیاں، جھوپڑیاں ہی جھوپڑیاں۔ وہیں خالی کھڑی ہوئی کئی ہزار سائیکل رکشہ تھیں جنہیں صبح ہوتے ہی کرائے پر لے کر یہ سوکھی سوکھی ٹانگوں والے، دھسی دھسی آنکھوں والے محنت کش لاکھوں کی آبادی کے اس شہر کے ریلے میں کود پڑیں گے۔ اور شہر بھی ایسا کہ اس کی ادھڑی ہوئی سڑکوں کا حال بیان کرنے کے لیے کتنا ہی زور خطابت صرف کر دیا جائے، سننے والوں کے ذہن میں تصویر نہیں بن سکتی۔ ہاں ایک صورت ہے، میں جو اسٹیشن سے سائیکل رکشہ پر بیٹھ کر چلا اور جب ایڑی کی ہڈی اور گردن کی ہڈی میں کوئی امتیاز نہ رہا تو سوچا کہ آنے والی نسلوں کے لیے زندگی کا آخری پیغام چھوڑ جاؤں۔ چنانچہ تھیلے سے ٹیپ ریکارڈر نکالا اور کانپور کی سڑکوں پر چلتی ہوئی اس رکشہ پر بیٹھے بیٹھے اپنی آواز میں جو کیفیت ریکارڈ کی وہ آپ بھی سنیے، شاید یہ ایک جملہ وہ کام کر جائے جو لمبی چوڑی تقریر بھی نہیں کر سکتی۔ کانپور کی ایک سڑک ہے جس پر
میں رکشہ میں سوار ہوں اور اتنی خراب سڑکیں میں نے چلو اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ رکشہ والا حیران تھا کہ یہ تنہا مسافر جانے کیا بکے جا رہا ہے منہ ہی منہ میں، اور میں حیران تھا کہ اس کانپور میں جو ابھی 1780 1790 تک چھوٹا سا گاؤں کانپور تھا، اتنی خلقت کہاں سے آ گئی کہ شہر کے بخیے ادھڑے جا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ یہاں کپڑے، چمڑے، فوڈ پروسیسنگ اور مشین سازی کی صنعت نے اتنا فروغ پایا کہ دور دور تک کی آبادی اٹھ کر یہاں آ گئی، اور اب کانپور یو پی کا سب سے بڑا شہر اور شمالی ہندوستان کا جدید صنعتی مرکز ہے۔ یہاں کی خاک میں خشک چمڑا اور ہوا میں سیاہ دھواں اس طرح گھل مل گیا ہے کہ مشہور ہے کہ اگر آپ گرمیوں میں کھلے آسمان کے نیچے سفید چادر بچھا کر سو جائیں تو صبح تک چادر کا صرف اتنا حصہ سفید رہتا ہے جس پر آپ لیٹے تھے، باقی فضا کی کثافت سے کالا ہو جاتا ہے۔ شمالی ہندوستان کے بہت سے پرانے شہروں کی طرح کانپور میں بھی یہی منظر دیکھنے میں آیا کہ شہر کا قدیم حصہ کھنڈر بنا ہوا ہے اور شہر کے ارد گرد نئی بستیاں، نئی آبادیاں ابھر رہی ہیں۔ پرانے علاقوں میں لوگوں نے کیسے کیسے جتن کر کے پرانی دیواروں اور چھتوں کو گرنے سے روک رکھا ہے۔ نئی آبادیوں میں کوٹھیاں اور بنگلے بن رہے ہیں، کاریں کھڑی ہیں اور اسکوٹر چل رہے ہیں۔ قدیم بستیوں میں لوگ جینے کی جدوجہد میں لگے ہیں، اور جہاں گھر کا ایک شخص کماتا تھا اور پورا گھر کھاتا تھا، وہاں اب چھوٹے بڑے، مرد عورتیں سبھی کھانے کمانے کی فکر میں لگے ہیں۔ سفید پوشی برائے نام رہ گئی ہے، اور تعلیم نے جہالت کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، کیونکہ جس نے تعلیم پائی اس نے اس کا پھل نہیں پایا۔ پٹکا پور کانپور کا بہت قدیم علاقہ ہے۔ یہاں کے کھاتے پیتے گھرانے، یہاں کے شرفا، یہاں کے اعلیٰ خاندان، علماء، وکیل، حکیم، اساتذہ اور رہنما آج تک یاد کیے جاتے ہیں۔ اسی پٹکا پور میں گندی نالیاں پھلانگتا ہوا میں ایک پرانے خستہ مکان کی بیٹھک میں داخل ہوا جس میں کوئی مشین چل رہی تھی۔ السلام علیکم، میں بی بی سی لندن سے آیا ہوں، میرا نام رضا علی آبدی ہے۔ آپ؟ وعلیکم السلام۔ آپ کا اسم گرامی؟ یونس علی۔ یونس صاحب، آپ اس کانپور کے کس علاقے میں ہیں اس وقت؟ پٹکا پور میں۔ اچھا، میں جب سے اس علاقے میں آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف گھروں میں یا تو دستکاریاں یا جلد سازی یا کتاب سازی، یا یہ جیسے آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ رولنگ کا ہے سر جی، یعنی کاغذ کے اوپر لائننگ سطریں ڈالتے ہیں۔ یہ آپ مسطر، اس کے لیے آپ نے یہ مشین لگائی، یہ کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا آبائی ہے سر، ہمارے والد صاحب کے وقت سے۔ تو مثلا یہ جو آپ کام کر رہے ہیں رولنگ کا، اس میں آپ کے ساتھ آپ کے مددگار کتنے ہیں؟ اس میں کم سے کم 4 آدمی لگتے ہیں جی۔ تو اس کے لیے آپ اجرت دے کر باہر کے لوگ رکھتے ہیں یا آپ کے اپنے گھر کے لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں؟ نہیں، موقع میں جیسا ہوا، اگر گھر کے لوگ نہیں مل پاتے ہیں تو زیادہ، تو پھر اس حساب سے ہم کو اجرت دے کے رکھنا پڑتا ہے۔ ویسے زیادہ تر گھر ہی کے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، جتنے بھی بائنڈنگ اور چیزیں ہیں وہ سب یہ ہے کہ گھر ہی کے لوگ اس میں سب مل کے کوپریٹو کر کے اس کو کر لیتے ہیں، تو واپس وہ سب کا۔ اچھا، گھر کے لوگوں سے آپ کی مراد یعنی باپ اور بیٹے اور بھائی بھائی ہیں، یا یہ کہ گھر کی عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں؟ نہیں، گھر کے جو بھائی بیٹے وغیرہ ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ یہ جو اور دستکاریاں عورتوں کا کام یہ ہے کہ رجسٹر وغیرہ سلائی لائی ہے اس میں مدد دیتی ہیں، بائنڈنگ کے کام میں۔ اچھا، یعنی ہیں اس کام میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ ہاں، عورتیں شامل ہیں۔ آپ تو پٹکا پور کے پرانے باشندے ہیں، تو آپ نے کیا دیکھا ہے اس تمام عرصے میں؟ اقتصادی طور پر یہاں کے لوگوں کی حالت بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے؟ نہیں، تو جب سے یہ عورتوں گھر سے مل کے کرنے لگے ہیں سب لوگ، تب سے بہتر ہوئی ہے۔ چونکہ ویسے ایک شخص پہ پہلے نظام چلتا تھا، ایک کماتا تھا اور سب کھاتے تھے، اب یہ کہ سب کو تعاون دینا پڑتا ہے، سب کو کرنا پڑتا ہے ساتھ میں مل کے۔ اس میں مجبوری بھی مجبوریاں شامل؟ اس مجبوری سے یہ ہے کہ ان کی اقتصادی حالت بہتر ہو جاتی ہے، اس سے اور پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ تھے پٹکا پور کے یونس علی صاحب۔ لوگوں کی حالت، گھروں کی حالت دیکھ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصوروار کون ہے، حالات یا خود لوگ؟ محمودہ اشرف صاحبہ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جن سے قدرت بڑے کام لیتی ہے۔ کانپور کے غریبوں کو سہارا دینے اور اوپر اٹھانے کی خاطر جن کے دل درد کی دولت سے سرشار ہیں، محمودہ اشرف انہی میں شامل ہیں۔ اس روز میں نے ان سے پوچھا کہ
یہ پٹکا پور، یہ چمن گنج، یہ لاکھوں کی آبادی کے علاقے بدحالی کا شکار کیوں ہیں؟ کیا یہاں بڑے اقتصادی مسئلے ہیں؟ اقتصادی دشواریاں تو ہیں، اس میں تو دو رائے نہیں، مگر یہ کہ کچھ لوگوں کی ذہنیت بھی ایسی بن گئی ہے کہ اگر وہ کما بھی رہے ہیں تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو امپروو دیئر لیونگ کنڈیشنز، بس ایسے رہ رہے ہیں، ویسے ہی رہتے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ گورنمنٹ ورلڈ بینک کا لون بھی ہے، سلم ایریا یہاں کلیئرنس ہو رہی ہے، کافی کلیئرنس ہو چکی ہے اور بھی کلیئرنس ہو رہی ہے، مگر یہ کہ کچھ ذہنیت اس قسم کی بن گئی ہے کہ وہ لیونگ کنڈیشنز امپروو نہیں کرتے۔ محمودہ اشرف صاحبہ۔ مرزا محمود الحسن صاحب کانپور کے پرانے باشندے ہیں۔ معاملات کو کروٹیں بدلتے ہوئے انہوں نے غور سے اور قریب سے دیکھا ہے۔ میں نے مرزا محمود الحسن صاحب سے پوچھا کہ پرانے کانپور اور آج کے کانپور کی زندگی میں آپ کے خیال میں کیا فرق ہے؟ اس میں نمایاں فرق دیکھیے، سب سے یہ ہے کہ اس وقت آبادی اتنی نہیں تھی کانپور کی۔ 1930 میں کانپور کی آبادی تقریباً 2 لاکھ تھی۔ 2 لاکھ آدمیوں کے لیے شہری وسائل موجود تھے، ان کی ضرورت بھر کی، واٹر سپلائی، الیکٹرک، ہر چیز ان کی ضرورت سے زیادہ تھی، چنانچہ وہ آرام کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اور آج وہ آبادی بڑھ کے میرے خیال میں 40 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے، وسائل اتنے ہے ہی نہیں، لہذا پانی کی، بجلی کی، ان سب چیزوں کی بہت بڑی پرابلم سامنے ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ان چھوٹے پسماندہ علاقوں میں بھی گھر گھر کوئی دستکاری ہے، کہیں جلد بندی ہو رہی ہے، کہیں کتاب سازی ہو رہی ہے، کہیں کشیدہ کاری ہو رہی ہے، لوگ منہمک ہیں اپنے گھروں میں، کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں جس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو آپ کا خیال کیا ہے کہ ان گھروں میں اب وسائل پہلے سے زیادہ نہیں دستیاب ہیں؟ نہیں، پہلے سے زیادہ وسائل تو آمدنی کے ذریعے ان کے بڑھ گئے ہیں، اور اگر یہ نہ کریں وہ تو کھائیں کیا؟ سوال یہ ہے۔ پہلے ایک آدمی کام کرتا تھا، 10 کھاتے تھے، تو اب اس قدر شدت سے انفلیشن جو بڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قیمتیں جو بڑھی ہیں، تو اب ایک محدود آمدنی میں یا ایک آدمی کی کمائی میں کسی ایک فیملی کا گزر ہونا ذرا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے آدمی مجبور ہے کہ اس کا ہر بچہ کمانے کے ذریعے پیدا کرے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام بچے ان پڑھ، اور بالخصوص مسلمانوں میں تو یہ عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ تھے کانپور کے ایک بزرگ، اور یہ ہے کانپور کا ایک بچہ، نام ہے اس کا قائم رضا، عمر یہی کوئی 11-12 برس، بوڑھی نانی کے ساتھ رہتا ہے۔ نانی بڑی کربلا میں سادات کی پرانی قبروں اور مسجد کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ کچھ بھلے لوگ آ کر انہیں ماہانہ تنخواہ دے جاتے ہیں، 60 روپے۔ چنانچہ ننھا قائم رضا ہر چند زمین کے اوپر ہے، مگر حال شاید ان سے بہتر نہیں جن کی مٹی کی ڈھیریوں کی نگرانی اس کی نانی کرتی ہیں۔ میں نے قائم رضا سے پوچھا، اور سچ تو یہ ہے کہ ایک پوری نسل سے پوچھا، تم اسکول جاتے ہو؟ جی نہیں، پھر کیا کرتے ہو؟ کام سیکھتے کیا کام سیکھتے ہو؟ اسکوٹر کا۔ یعنی مرمت کرتے ہو اسکوٹر جی۔ کی؟ کون سکھاتا ہے تمہیں یہ کام؟ فضل ابا۔ مستری ہیں وہ؟ جی۔ اچھا، تو تم دن میں کتنے گھنٹے ان کے پاس کام کرتے ہو؟ 9 بجے آتے ہیں، 4 بجے چلے آتے ہیں۔ اچھا، سارے دن کام کرتے ہو؟ جی۔ کتنا کام سیکھ لیا تم نے؟ انجن سروسنگ کھول لیتے ہو؟ جی۔ صفائی وفائی کر لیتے ہو؟ جی۔ اچھا، تمہیں کیا پیسے ملتے ہیں کام کے؟ ابھی دیتے نہیں کچھ، کب دینا شروع کریں گے؟ جد اچھا، تو اور بھی لڑکے کام کرتے ہیں وہاں جی۔ تمہاری عمر کے؟ بہت کرتے بڑے۔ ان کو پیسے دیتا ہے وہ یا جی نہیں؟ دیتے ہیں ان کو، جو سیکھ گئے ہیں ان کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ جتنے دیں۔ نہیں، 5 روپے 10 روپے کتنے دیتے ہیں مہینے کے؟ ایک کو 30 روپے دیتے ہیں۔ 30 روپے لڑکے کو، وہ جی۔ کام سیکھ گیا ہے پورا۔ تمہیں کب ملنا شروع ہوں گے پیسے؟ جد وہ کتنے پیسے دیں گے؟ جتنے دیں۔ کب دیں گے؟ جب دیں۔ یہ بچہ جو نوجوان ہو کر 21ویں صدی میں داخل ہوگا، اس بچے کو بالکل نہیں معلوم کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، آگے چل کر کیا ہوگا۔ میں نے قائم رضا کی نانی سے پوچھا۔ مولا آئیں گے، مولا انتظار میں بیٹا، ہم لوگ خود انتظار میں، کس وقت آئے مولا۔ ایسے جڑی کو پکڑ لانا، تھوڑا ہاتھ میں لگڑ دینا، 3 مرتبہ گھمانا، کہنا چرٹ
گوچڑو بجاؤ لڑکے تالی پھنک لگایا روپیہ پیسہ بند کر پایا. Part 26. یہ کانپور ہے. اتوار کی صبح ہے اور دریا پال سے آئی ہوئی سبزی بک رہی ہے. میری پشت پر بلدیہ کا بہت بڑا کتب خانہ ہے. سامنے انگریزوں کے زمانے کی مال روڈ اور اس کے ساتھ ساتھ پھول باغ ہے. کہتے ہیں کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہلاکتوں کا حساب بے باک کیا گیا تھا تو یہیں کہیں درختوں پر کانپور کے باشندے سینکڑوں کی تعداد میں پھانسی پر لٹکائے جاتے تھے اور ان کی لاشیں کئی کئی دن جھولا کرتی تھیں. سنا ہے اب وہ درخت کاٹ دیے گئے ہیں اور شاید ان کے ساتھ ہی اس شہر کا ماضی بھی اس سے کٹ گیا ہے. یہ جو نوجوان یہاں سبزی خرید رہے ہیں انہیں شاید خبر تک نہ ہو کہ یہاں کیسا جوالا مکھی پھٹا تھا اور نانا راؤ اور عظیم اللہ خان نے سفید فام حکمرانوں سے کیسی ٹکر لی تھی. پہلے گورے حاکموں کا خون ایک دریا میں بہا تھا اور پھر کالے محکوموں کے خون سے کئی دریا بہائے گئے تھے. اس شہر کی نئی نسل کو کہاں معلوم ہوگا کہ سن 1913 میں کانپور میں کیسا معرکہ ہوا تھا جب سڑک چوڑی کرنے کے لیے مچھلی بازار کی مسجد کا ایک حصہ گرایا جا رہا تھا تو اس شہر والوں نے فرنگی سنگینوں اور گولیوں کی باڑھ کو کس طرح اپنے سینوں پر لیا تھا اور کس طرح بچوں اور نوجوانوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے. کانپور والوں کے اعلیٰ حوصلوں کا حال اس روز مجھ پر کھلا. شہر میں ایک مذاکرہ تھا. عنوان تھا جگر مراد آبادی اور قومی یکجہتی. مسز گاندھی کے قتل کے بعد اس شہر میں نہ جانے کتنے سکھ مارے جا چکے تھے. ان کی کتنی ہی جلی ہوئی دکانیں اس وقت تک سیاہ پڑی تھیں اور بحث کا موضوع تھا قومی ایکتا. کوئی مہتا صاحب تقریر کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جھگڑے کی جڑ ووٹ ہے. کائست کو ووٹ دیتا ہے اور برہمن کو. ووٹ کے طلبگار رہنما کا کام اسی نظام سے نکلتا ہے. پارلیمنٹ یا اسمبلی کی سیٹ کی خاطر وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ ذات پات مٹ جائے. چنانچہ مہتا صاحب نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے اس ووٹ ہی کو مٹا دیا جائے. مہتا صاحب کی بات غلط سہی مگر انہوں نے بھری بزم میں بے دھڑک کہہ دی. مہتا صاحب کے بعد حلیم کالج کے پرنسپل عبدالحلیم صدیقی صاحب کی تقریر تھی. صاف گوئی کے معاملے میں وہ ایک قدم آگے بڑھ گئے. میں یہ بات بڑے وثوق سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کتنے ہی سیمینار کر لیجئے, کتنے ہی اس سلسلے میں مشاعرے کر لیجئے, کتنے ہی لٹریچر فراہم کر لیجئے, قومی ایکتا کا تعلق اس درسگاہ سے ہے, اس درسگاہ سے جو آپ کا گھر ہے, جہاں سے آپ کی نشو و نما ہوتی ہے. کیا میں پوچھتا ہوں کہ کسی کے بھی والد یا والدہ نے بچپن میں کسی بچے کو یہ سکھایا تھا کہ تم نہ ہندو ہو نہ تم مسلمان, تم انسان ہو اور ساری زندگی انسانیت کا پرچار کرنا. باتیں تو بہت لمبی چوڑی ہوتی ہیں اور چھپتی ہیں, لیکن میں یہ بات آپ سے چونکہ یہاں پڑھے لکھوں کا مجمع ہے بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ قومی یکجہتی ایسا ہوپس ہے, ایک ایسا نعرہ ہے, ایک ایسی نہ ختم ہونے والی خواہش ہے کہ جس کو ہم اپنے سینے سے لگائے ہوئے ختم ہو جائیں گے اور قومی ایکتا اس ملک میں نہیں ممکن ہو پائے گی. صرف ایک شخص نے تالی بجائی. بہت سے چہروں پر خفگی کے رنگ آتے جاتے صاف نظر آ رہے تھے مگر کسی نے اٹھ کر کسی کے گریبان پر ہاتھ نہیں ڈالا. اب باری تھی جناب صدر کی اور صدر تھے کنور مہندر سنگھ بیدی. انہیں اس قسم کی تقریروں پر کوئی تبصرہ کرنا تھا اور تبصرہ بھی چہروں کی بدلتی ہوئی رنگتوں کے بیچ ابھی تک سیاہ پڑی ہوئی دکانوں کے پچھواڑے. کنور صاحب نے اپنا مخصوص لب و لہجہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس نے جو کچھ کہا ہے اس نے خلوص دل سے کہا ہے, کسی نکتہ چینی تخریبی نکتہ چینی کی نیت سے نہیں کہا, تعمیری نکتہ چینی کی نیت سے کہا ہے. اور تعمیری نکتہ چینی ہر ایک
کاز کے لیے، ہر ایک کام کے لیے، ہر ایک مہم کے لیے واقعی بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ انسان غلط سلط طریقے بھی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہت اچھی ہی بات ہوئی، اچھی ہی نہیں بلکہ بہت اچھی بات ہوئی۔ کنور مہندر سنگھ بیدی ان لوگوں میں سے ہیں جو ہندوستان میں اردو کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ کانپور کی سرزمین نے یوں بھی ان گنت دیے جلائے جن کی کرنیں ابھی تک غریب کی کٹیا کو منور کیے ہوئے ہیں۔ حسرت موہانی پر یہ شہر صدیوں ناز کرے گا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ غریبوں کے دکھ دور کرنے کا ان کا مشن پھر سے جی اٹھا ہے، اور چمن گنج کے علاقے میں خدا کے نیک بندوں نے حسرت موہانی کے نام پر غریبوں کے لیے ایک اسپتال قائم کیا ہے۔ میں وہاں پہنچا۔ حسرت موہانی چیریٹیبل ہاسپٹل، پرانی سی تاریخ سی عمارت، لیکن اندر جا کر دیکھیے تو نور ہی نور بھرا ہوا، نیکیوں کا، محبتوں کا اور عبادتوں کا نور۔ بہت سے ڈاکٹر مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، بہت سا عملہ دکھیوں کو سنبھال رہا ہے، دوائیں دی جا رہی ہیں، نسخے بن رہے ہیں، انجیکشن لگ رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں، اور پریشان حال لوگوں کی ڈھارس بندھائی جا رہی ہے۔ اسپتال کے نگراں ڈاکٹر عزیز احمد تھے، جنہیں 18 سال کی کامیاب پریکٹس کے بعد یہ خیال آیا کہ دنیا اپنی ہی ذات تک تو محدود نہیں، اس کے آگے بھی ہے۔ چنانچہ لاکھوں غریبوں کی بستی کے بیچوں بیچ یہ بے مثال اسپتال ایک مینار بن کر اٹھا۔ ڈاکٹر عزیز احمد بتا رہے تھے، اس محلے کے چاروں طرف قریب 10 لاکھ کی پاپولیشن ہوگی، اس کے بیچ میں یہ ہاسپٹل ہے، اور جو غریبوں کا علاقہ ہے، جہاں پر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں، اور ہر طبقے کے لوگ یہاں آ کر علاج 1 روپے کا ٹکٹ بنوا کر 10 دن تک علاج فری لیتے ہیں۔ تو کتنے مریض آپ کے ہاں اندازاً آتے ہیں؟ ہمارے ہاں اس وقت قریب 150 پونے 200 مریض صبح اور شام میں آتا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ اس کا خرچہ اس 1 روپے میں تو نہیں، اس کے پیچھے تو بے پناہ وسائل اور ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہوگی، وہ آپ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ ہماری یہ سوسائٹی ہے، یہ ہر آدمی جو کسی بھی ذات کا بھی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی فرد ہو، وہ 100 روپے کا ممبر بنتا ہے، اور ممبرشپ ہمارے ہاں فری ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو ممبر بنایا جاتا ہے، اور جو ہمارے ہاں کے خوشحال لوگ ہیں، کیپٹلسٹ جن کو کہنا چاہیے، جو بزنس کلاس ہے، یہ ہمارے اسپتال میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد کوئی 2000 روپے، کوئی 5000 روپے، کوئی 6000 روپے، کوئی 8000 روپے ڈونیشنز دے جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دوا منگا لیجیے گا، یا جو بھی میڈیسنز کی ضرورت ہو، جو بھی اوزاروں کی ضرورت ہو، وہ منگا لیجیے گا۔ یہ تھے کانپور کے غریبوں کو سہارا دینے والے ڈاکٹر عزیز احمد۔ انہوں نے مجھے اپنی سوسائٹی کی صدر محمودہ اشرف صاحبہ کے بارے میں بتایا، اور پھر ہر ایک ہی نے بتایا کہ وہ جو خدا کبھی کبھی کسی کے دل میں بڑی نیکی ڈال دیتا ہے، ویسی ہی ایک شخصیت محمودہ اشرف صاحبہ کی ہے۔ ان کے ہونے سے ہزاروں بے سہاروں کو سہارا ملا ہوا ہے، اور لاکھوں گھرانوں سے جہالت مٹی ہے اور علم کے چراغ چلے ہیں۔ میں پہنچا تو بیگم صاحبہ ملاقاتیوں کے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ 2 بے حد پریشان حضرات انہیں اپنی پریشانی سے آگاہ کر رہے تھے، اور وہ دھیمے دھیمے لہجے میں انہیں تسلی دے رہی تھیں۔ جب وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے تو میں نے محمودہ اشرف صاحبہ سے پوچھا کہ یہ 2 حضرات شاید اپنا کوئی مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے تھے، کیا مسئلہ تھا وہ؟ یہ گفتگو جو ابھی میرے سے ہو رہی تھی وہ یہاں ایک ہڈرڈ اسکول ہے۔ پہلے اس کا سٹینڈرڈ واقعی میں بہت اچھا تھا، کیونکہ میرے خود بچوں نے اسی اسکول میں تعلیم پایا، مگر اب ریسنٹلی تو ایسا ہوا کہ آپ سن ہی رہے ہیں کہ یہ ان کے بچوں کو اس طریقے سے، یعنی ایک بینچ ٹوٹنے کے اوپر اس کو ایسا مارا کہ بچے کی حالت بالکل خطرناک ہو گئی، اور یہاں تک ہوا کہ اتنا میجر آپریشن ہوا کہ اس کی 10 انچ کی آنت کاٹنا پڑی، اور وہ ابھی سیریس کنڈیشن میں بچہ ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے، اس کا آپریشن بھی ہوا ہے۔ اور جو آپ میرے سے گفتگو کر رہے تھے وہ اس کے والدین تھے۔ آپ کے پاس یہ لوگ یہ مسئلہ لے کر کیوں آئے تھے؟ میرے پاس مسئلہ لے کے یوں آئے تھے کہ میں یہاں کانپور میں زیادہ تر لوگوں کے سوشل پرابلم سے ٹیکل کرتی ہوں، اور جو بیچاروں کا جو کچھ میرے سے ہوتا ہے میں ان لوگوں کی مدد کرتی ہوں، جس طریقے سے ہوتا ہے ان کو گائیڈنس دیتی ہوں۔ اور آپ کا یہاں کی سرگرمیوں سے اور اداروں سے کیا تعلق ہے؟ جیسے یہاں کا جو مسلم آرفنیج ہے، ون آف دی بگیسٹ یو پی میں آرفنیج ہے مسلم کا، اس کی میں پریزیڈنٹ ہوں۔ وی ہیو اباؤٹ 100 چلڈرن، اور اس کے ہم لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں۔ وہاں لڑکیاں ہیں اور لڑکے ہیں، لڑکیاں سپریٹ رہتی ہیں، پردے کا پورا انتظام ہے، بچوں کے کھانے کا، تعلیم کا،
सब का बहुत आला इंतज़ाम है। हम लोग इस यतीम खाने को कौन चलाता है, इसके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? अखराजात ऐसे हैं कि डोनेशंस और ज़कात जो आती है उसी से सब अखराजात और किराया। और इसके अलावा आपकी क्या यहाँ एक मसरूफियत? मुस्लिम जुबली गर्ल्स जो कॉलेज है उसकी मैं मैनेजर हूँ। ये इदारा इनफैक्ट जो यहाँ के मुस्लिम एसोसिएशन जो है, जो चमड़े वालों का जो चमड़े वालों का समझिए एसोसिएशन है, वो लोग इन इदारों को चलाते हैं। तो उसमें अंदर में गर्ल्स का जो कॉलेज है उसको मैं देखती हूँ। वैसे हलीम डिग्री कॉलेज जो है उसमें ही है, और ऐसे प्राइमरी स्कूल्स भी चला रहे हैं। हलीम डिग्री की जो गर्ल्स सेक्शन है वो भी मैं देखती हूँ। करीबन जो जुबली कॉलेज है उसमें 1800 गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, पर्दा नशीन लड़कियां हैं। अच्छा, गरीब बच्चों की तालीम के लिए कोई इंतज़ाम कुछ है? गरीब बच्चों की तालीम का ये इंतज़ाम है कि जुबली के अंदर ही हम लोग काफ़ी वो देते हैं फ्रीशिप। जो बच्चे इस लायक होते हैं, मुस्तहक़ होते हैं, उनको हम लोग देते हैं। ये मुस्लिम एसोसिएशन जो है यही प्रोवाइड करता है। ये थी महमूदा अशरफ साहिबा। उनकी बातों से पता चलता था कि कानपुर के चमड़े के ताजिर अपनी 100 बरस की रिवायत के मुताबिक आज भी गरीबों को उठाकर ऊंचा मकाम दिलाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मैंने सोचा कि चलकर इन ताजरों से भी मिला जाए और देखा जाए कि इस नेकी का उन्हें क्या अजर मिल रहा है, उनकी चमड़े की सनत किस तरह फल फूल रही है। चुनाचे कानपुर की एक टेनरी में इकबाल अहमद साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि 100 से ज़्यादा टेनरियों में 5 से 7 हज़ार बाशिंदों को रोज़गार मिला हुआ है और भैंस का बेहतरीन चमड़ा तैयार हो रहा है, जिसका 60% हिस्सा मुल्क से बाहर जाता है। मगर मेरे एक सवाल ने बात का रुख मोड़ दिया। मैंने इकबाल अहमद साहब से पूछा कि कानपुर में चमड़े की सनत का मुस्तकबिल कैसा दिखाई देता है। लेदर इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर तो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें जो हैं वो गुड्स में और जो उसके और अदर अलाइड आइटम्स हैं सब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसलिए कि उसमें गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ भी जो उनको बोनस जो ऑल मिलता है वो ज़्यादा मिलता है उसमें। तो लोगों का रुझान ज़्यादातर उस तरफ हो गया है बनिस्बत फिनिश लेदर एक्सपोर्ट करने के या परचेस करने में। लोग ज़्यादातर गुड्स के ही चक्कर में रहते हैं कि यहाँ से गुड्स मैन्युफैक्चर करके और एक्सपोर्ट किया जाए। ये शायद बिल्कुल सच है कि सादा चमड़े के बजाय अब चमड़े की चीज़ें तैयार करने का ज़माना आ गया है और चमड़े की मसनूआत बनाने का कारोबार इतनी तरक्की कर रहा है कि मैं एक सनतकार खातून से मिला जो ख़ुद इस तरक्की पर हैरान थीं और ये समझने से कासिल थीं कि ख़ास तौर पे उनकी अपनी सनत इतनी ज़बरदस्त तरक्की क्यों कर रही है और किसके लिए कर रही है। उनका नाम है साबरा नसरीन सिद्दीकी। फूल वाली गली में उनका चमड़े का कारोबार है और मैं उनसे ये पूछकर हैरान रह गया कि आपके कारोबार का क्या हाल है। कारोबार तो माशाअल्लाह बहुत उरूज पर है, लेकिन शुरू में ज़रा दिक्कतें हुई थी। किस किस्म के, किस चीज़ का कारोबार? कारोबार मेरा हंटर का है। लेदर का वैसे तो दुकान है चमड़े की, लेकिन अब मैं जो हूँ तो हंटर बनवाती हूँ। यानी जिसे चाबुक कहा जाता था वो आप चमड़े के चाबुक बनाती हैं। अच्छा, फिर वो उसका क्या होता है, कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं फ़ॉरेन, लेकिन हम सप्लाई करते हैं। जैसे दिल्ली से आर्डर आया या मुरादाबाद से पार्टियां हैं जो आर्डर देती हैं तो हम उनको सप्लाई करते हैं। वो उनको फिर आगे बाहर के मुल्कों बाहर जी हाँ भेजती हूँ। अच्छा, तो कितने हंटर या चाबुक आप साल भर में बनाकर बाहर सप्लाई करती हैं? हमारे तो समझिए कि हर महीने 10,000, 15,000, 20,000 जितने हो जाएं भेजते हैं हम। अच्छा, तो ये बाहर जाते हैं, बाहर लोग इन हंटरों को क्यों मंगवाते हैं? ये तो हमें भी समझ में भी नहीं आता कि लोग क्यों मंगवाते हैं और क्या काम आते हैं। ये इतना ज़्यादा इसकी तादाद बढ़ती जा रही कि समझ ही में नहीं आ रहा। अब इस वक्त समझिए जाजमो में हमारी 4 जगह से माल बट रहा है और करीब 1,000 से ऊपर औरतें हो गई जो बनाती हैं। उस रोज़ कानपुर में साबरा नसरीन सिद्दीकी साहिबा मुझे बता रही थी कि हर साल हज़ारों हंटर बनकर दुनिया में खुदा जाने कहाँ जा रहे हैं और किस काम आ रहे हैं। उस वक्त तो मुझे भी अंदाज़ा न था, लेकिन जब मैं बरतानिया वापस आ गया और कुछ अरसे बाद जनूबी अफ्रीका में जुल्म तले कुचले हुए कालों ने सड़कों पर निकलकर सदाए एहतजाज बुलंद की, तो टेलीविज़न पर हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका की सफ़ेद फाम पुलिस उन्हें डंडों या लाठियों से नहीं
बल्कि चमड़े के हंटरों से मार मार कर खुद उनकी अपनी चमड़ी उधेड़ रही है। मैं ठिठक कर रह गया। मजलूमों की पीठ पर पड़ने वाले ये हंटर कहीं फूल वाली गली के बने हुए तो नहीं? क्या ये हंटर जाजमऊ से चलकर जोहानसबर्ग तक पहुंचे हैं? शायद ऐसा ना हो, मगर शायद ऐसा ही हो। पार्ट 27। ये कानपुर है। इतवार की सुबह है और दरियापाल से आई हुई सब्जी बिक रही है। मेरी पुश्त पर बल्दिया का बहुत बड़ा कुतुबखाना है, सामने अंग्रेज़ों के ज़माने की माल रोड और उसके साथ साथ फूल बाग है। कहते हैं कि जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद हलाकतों का हिसाब बेबाक किया गया था तो यहीं कहीं दरख्तों पर कानपुर के बाशिंदे सैकड़ों की तादाद में फांसी पर लटकाए जाते थे और उनकी लाशें कई कई दिन झूला करती थीं। सुना है अब वो दरख्त काट दिए गए हैं और शायद उनके साथ ही इस शहर का माजी भी इससे कट गया है। ये जो नौजवान यहाँ सब्ज़ी खरीद रहे हैं, इन्हें शायद खबर तक न हो कि यहाँ कैसा ज्वालामुखी फटा था और नाना राव और अजीमुल्ला खान ने सफ़ेद फार्म हुक्मरानों से कैसी टक्कर ली थी। पहले गोरे हाकिमों का खून एक दरिया में बहा था और फिर काले महकूमों के खून से कई दरिया बहाए गए थे। इस शहर की नई नस्ल को कहाँ मालूम होगा कि सन 1913 में कानपुर में कैसा मारका हुआ था, जब सड़क चौड़ी करने के लिए मछली बाजार की मस्जिद का एक हिस्सा गिराया जा रहा था। तो इस शहर वालों ने फरंगी संगीनों और गोलियों की बाढ़ को किस तरह अपने सीनों पर लिया था और किस तरह बच्चों और नौजवानों की लाशों के अंबार लग गए थे। कानपुर वालों के आला हौसलों का हाल उस रोज मुझ पर खुला। शहर में एक मुज़ाकरा था। उन्वान था जिगर मुरादाबादी और कौमी यकजहती। मिसेस गांधी के कत्ल के बाद इस शहर में न जाने कितने सिख मारे जा चुके थे। उनकी कितनी ही जली हुई दुकानें उस वक्त तक सियाह पड़ी थीं और बहस का मौजू था कौमी एकता। कोई मेहता साहब तकरीर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि झगड़े की जड़ वोट है। कायस्थ कायस्थ को वोट देता है और ब्राह्मण ब्राह्मण को। वोट के तलबगार रहनुमा का काम इसी निज़ाम से निकलता है। पार्लियामेंट या असेंबली की सीट की खातिर वो कभी नहीं चाहेगा कि ये ज़ात पात मिट जाए। चुनाचे मेहता साहब ने कहा कि इसका इलाज ये है, इस वोट ही को मिटा दिया जाए। मेहता साहब की बात गलत सही, मगर उन्होंने भरी बज़्म में बेधड़क कह दी। मेहता साहब के बाद हलीम कॉलेज के प्रिंसिपल अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब की तकरीर थी। साफ गोई के मामले में वो एक कदम आगे बढ़ गए। मैं ये बात बड़े वसूख से आपसे कह रहा हूँ कि कितने ही सेमिनार कर लीजिए, कितने ही इस सिलसिले में मुशायरे कर लीजिए, कितने ही लिटरेचर फराहम कर लीजिए, कौमी एकता का ताल्लुक उस दरसगाह से है, उस दरसगाह से जो आपका घर है, जहाँ से आपकी नशो नुमा होती है। क्या मैं पूछता हूँ कि किसी के भी वालिद या वालदा ने बचपन में किसी बच्चे को ये सिखाया था कि तुम ना हिंदू हो ना तुम मुसलमान, तुम इंसान हो और सारी ज़िंदगी इंसानियत का प्रचार करना। बातें तो बहुत लंबी चौड़ी होती हैं और छपती हैं, लेकिन मैं ये बात आपसे, चूँकि यहाँ पढ़े लिखों का मजमा है, बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि कौमी यकजहती ऐसा होप्स है, एक ऐसा नारा है, एक ऐसी ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिश है कि जिसको हम अपने सीने से लगाए हुए ख़त्म हो जाएंगे और कौमी एकता इस मुल्क में नहीं मुमकिन हो पाएगी। सिर्फ एक शख्स ने ताली बजाई। बहुत से चेहरों पर खफगी के रंग आते जाते साफ नजर आ रहे थे, मगर किसी ने उठकर किसी के गरेबान पर हाथ नहीं डाला। अब बारी थी जनाब सदर की, और सदर थे कंवर महेंद्र सिंह बेदी। उन्हें इस किस्म की तकरीरों पर कोई तबसरा करना था, और तबसरा भी चेहरों की बदलती हुई रंगतों के बीच, अभी तक सियाह पड़ी हुई दुकानों के पिछवाड़े। कंवर साहब ने अपना मखसूस लबो लहजा हाथ से जाने नहीं दिया।
مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس نے جو کچھ کہا ہے اس نے خلوص دل سے کہا ہے، کسی نکتہ چینی تخریبی نکتہ چینی کی نیت سے نہیں کہا، تعمیری نکتہ چینی کی نیت سے کہا ہے. اور تعمیری نکتہ چینی ہر ایک کاز کے لیے، ہر ایک کام کے لیے، ہر ایک مہم کے لیے واقعی بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ انسان غلط سلط طریقے بھی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو بہت اچھی ہی بات ہوئی، اچھی ہی نہیں بلکہ بہت اچھی بات ہوئی. کنور مہندر سنگھ بیدی ان لوگوں میں سے ہیں جو ہندوستان میں اردو کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہیں. کانپور کی سرزمین نے یوں بھی ان گنت دیے جلائے جن کی کرنیں ابھی تک غریب کی کٹیا کو منور کیے ہوئے ہیں. حسرت موہانی پر یہ شہر صدیوں ناز کرے گا. مجھے کسی نے بتایا کہ غریبوں کے دکھ دور کرنے کا ان کا مشن پھر سے جی اٹھا ہے، اور چمن گنج کے علاقے میں خدا کے نیک بندوں نے حسرت موہانی کے نام پر غریبوں کے لیے ایک اسپتال قائم کیا ہے. میں وہاں پہنچا. حسرت موہانی چیریٹیبل ہاسپٹل، پرانی سی تاریخ سی عمارت، لیکن اندر جا کر دیکھیے تو نور ہی نور بھرا ہوا، نیکیوں کا، محبتوں کا اور عبادتوں کا نور. بہت سے ڈاکٹر مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، بہت سا عملہ دکھیوں کو سنبھال رہا ہے، دوائیں دی جا رہی ہیں، نسخے بن رہے ہیں، انجیکشن لگ رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں، اور پریشان حال لوگوں کی ڈھارس بندھائی جا رہی ہے. اسپتال کے نگراں ڈاکٹر عزیز احمد تھے، جنہیں 18 سال کی کامیاب پریکٹس کے بعد یہ خیال آیا کہ دنیا اپنی ہی ذات تک تو محدود نہیں، اس کے آگے بھی ہے. چنانچہ لاکھوں غریبوں کی بستی کے بیچوں بیچ یہ بے مثال اسپتال ایک مینار بن کر اٹھا. ڈاکٹر عزیز احمد بتا رہے تھے، اس محلے کے چاروں طرف قریب 10 لاکھ کی پاپولیشن ہوگی، اس کے بیچ میں یہ ہاسپٹل ہے، اور جو غریبوں کا علاقہ ہے، جہاں پر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں، اور ہر طبقے کے لوگ یہاں آ کر علاج 1 روپے کا ٹکٹ بنوا کر 10 دن تک علاج فری لیتے ہیں. تو کتنے مریض آپ کے یہاں اندازاً آتے ہیں؟ ہمارے ہاں اس وقت قریب 150-200 مریض صبح اور شام میں آتا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ اس کا خرچہ اس 1 روپے میں تو نہیں، اس کے پیچھے تو بے پناہ وسائل اور ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہوگی. وہ آپ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ ہماری یہ سوسائٹی ہے، یہ ہر آدمی جو کسی بھی ذات کا بھی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی فرد ہو، وہ 100 روپے کا ممبر بنتا ہے، اور ممبر شپ ہمارے ہاں فری ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو ممبر بنایا جاتا ہے، اور جو ہمارے ہاں کے خوشحال لوگ ہیں، کیپٹلسٹ جن کو کہنا چاہیے، جو بزنس کلاس ہے، یہ ہمارے اسپتال میں آتے ہیں. آنے کے بعد کوئی 2000 روپے، کوئی 5000 روپے، کوئی 6000 روپے، کوئی 8000 روپے ڈونیشنز دے جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دوا منگا لیجئے گا، یا جو بھی میڈیسنز کی ضرورت ہو، جو بھی اوزاروں کی ضرورت ہو، وہ منگا لیجئے گا. یہ تھے کانپور کے غریبوں کو سہارا دینے والے ڈاکٹر عزیز احمد. انہوں نے مجھے اپنی سوسائٹی کی صدر محمودہ اشرف صاحبہ کے بارے میں بتایا، اور پھر ہر ایک ہی نے بتایا کہ وہ جو خدا کبھی کبھی کسی کے دل میں بڑی نیکی ڈال دیتا ہے، ویسی ہی ایک شخصیت محمودہ اشرف صاحبہ کی ہے. ان کے ہونے سے ہزاروں بے سہاروں کو سہارا ملا ہوا ہے، اور لاکھوں گھرانوں سے جہالت مٹی ہے اور علم کے چراغ چلے ہیں. میں پہنچا تو بیگم صاحبہ ملاقاتیوں کے کمرے میں بیٹھی تھیں. 2 بے حد پریشان حضرات انہیں اپنی پریشانی سے آگاہ کر رہے تھے، اور وہ دھیمے دھیمے لہجے میں انہیں تسلی دے رہی تھیں. جب وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے تو میں نے محمودہ اشرف صاحبہ سے پوچھا کہ یہ 2 حضرات شاید اپنا کوئی مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے تھے. کیا مسئلہ تھا وہ؟ یہ گفتگو جو ابھی میرے سے ہو رہی تھی، وہ یہاں ایک ہڈڈ اسکول ہے. پہلے اس کا سٹینڈرڈ واقعی میں بہت اچھا تھا، کیونکہ میرے خود بچوں نے اسی اسکول میں تعلیم پایا. مگر اب ریسنٹلی تو ایسا ہوا کہ آپ سن ہی رہے ہیں کہ یہ ان کے بچوں کو اس طریقے سے، یعنی ایک بینچ ٹوٹنے کے اوپر اس کو ایسا مارا کہ بچے کی حالت بالکل خطرناک ہو گئی، اور یہاں تک ہوا کہ اتنا میجر آپریشن ہوا کہ اس کی 10 انچ کی آنت کاٹنا پڑی، اور وہ ابھی سیریس کنڈیشن میں بچہ ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے، اس کا آپریشن بھی ہوا ہے. اور جو آپ میرے سے گفتگو کر رہے تھے وہ اس کے والدین تھے. آپ کے پاس یہ لوگ یہ مسئلہ لے کر کیوں آئے تھے؟ میرے پاس مسئلہ لے کے یوں آئے تھے کہ میں یہاں کانپور میں زیادہ تر لوگوں کے سوشل پرابلم سے ٹیکل کرتی ہوں، اور جو بیچاروں کا جو کچھ میرے سے ہوتا ہے میں ان لوگوں کی مدد کرتی ہوں، جس طریقے سے ہوتا ہے ان کو گائیڈنس دیتی ہوں. اور آپ کا یہاں کی سرگرمیوں سے اور اداروں سے کیا تعلق ہے؟ جیسے یہاں کا جو مسلم آرفنیج ہے، ون آف دی بگیسٹ یو پی میں آرفنیج ہے مسلم کا،
اس کی میں پریزیڈنٹ ہوں. وی ہیو اباؤٹ 100 چلڈرن اور اس کی ہم لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں. وہاں لڑکیاں ہیں اور لڑکے ہیں. لڑکیاں سپریٹ رہتی ہیں. پردے کا پورا انتظام ہے. بچوں کے کھانے کا, تعلیم کا, سب کا بہت اعلیٰ انتظام ہے. ہم لوگ اس یتیم خانے کو کون چلاتا ہے؟ اس کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ اخراجات ایسے ہیں کہ ڈونیشنز اور زکوٰۃ جو آتی ہے اسی سے سب اخراجات اور کرایہ. اور اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات؟ یہاں ایک مسلم جوبلی گرلز جو کالج ہے اس کی میں مینیجر ہوں. یہ ادارہ انفیکٹ جو یہاں کے مسلم ایسوسی ایشن جو ہے, جو چمڑے والوں کا, جو چمڑے والوں کا سمجھیے ایسوسی ایشن ہے, وہ لوگ ان اداروں کو چلاتے ہیں. تو اس میں اندر میں گرلز کا جو کالج ہے اس کو میں دیکھتی ہوں. ویسے حلیم ڈگری کالج جو ہے اس میں ہی ہے, اور ایسے پرائمری اسکولز بھی چلا رہے ہیں. حلیم ڈگری کی جو گرلز سیکشن ہے وہ بھی میں دیکھتی ہوں. قریباً جس جو جوبلی کالج ہے اس میں 1800 گرلز اسٹوڈنٹس ہیں, پردہ نشین لڑکیاں ہیں. اچھا, غریب بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام کچھ ہے؟ غریب بچوں کی تعلیم کا یہ انتظام ہے کہ جوبلی کے اندر ہی ہم لوگ کافی وہ دیتے ہیں فری شپ. جو بچے اس لائق ہوتے ہیں, مستحق ہوتے ہیں, ان کو ہم لوگ دیتے ہیں. یہ مسلم ایسوسی ایشن جو ہے یہی پرووائڈ کرتا ہے. یہ تھیں محمودہ اشرف صاحبہ. ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ کانپور کے چمڑے کے تاجر اپنی 100 برس کی روایت کے مطابق آج بھی غریبوں کو اٹھا کر اونچا مقام دلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. میں نے سوچا کہ چل کر ان تاجروں سے بھی ملا جائے اور دیکھا جائے کہ اس نیکی کا انہیں کیا اجر مل رہا ہے, ان کی چمڑے کی صنعت کس طرح پھل پھول رہی ہے. چنانچہ کانپور کی ایک ٹینری میں اقبال احمد صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے بتایا کہ 100 سے زیادہ ٹینریوں میں 5 سے 7 ہزار باشندوں کو روزگار ملا ہوا ہے اور بھینس کا بہترین چمڑا تیار ہو رہا ہے جس کا 60% حصہ ملک سے باہر جاتا ہے. مگر میرے ایک سوال نے بات کا رخ موڑ دیا. میں نے اقبال احمد صاحب سے پوچھا کہ کانپور میں چمڑے کی صنعت کا مستقبل کیسا دکھائی دیتا ہے. لیدر انڈسٹریز کا فیوچر تو اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ اس میں جو ہیں وہ گڈس میں اور جو اس کے اور ادر الائڈ آئٹمس ہیں سب اس میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اس لیے کہ اس میں گورنمنٹ سے فیسلٹیز بھی جو ان کو بونس جو آل ملتا ہے وہ زیادہ ملتا ہے اس میں. تو لوگوں کا رجحان زیادہ تر اس طرف ہو گیا ہے بنسبت فنش لیدر ایکسپورٹ کرنے کے یا پرچیز کرنے میں. لوگ زیادہ تر گڈس کے ہی چکر میں رہتے ہیں کہ یہاں سے گڈس مینوفیکچر کر کے اور ایکسپورٹ کیا جائے. یہ شاید بالکل سچ ہے کہ سادہ چمڑے کے بجائے اب چمڑے کی چیزیں تیار کرنے کا زمانہ آ گیا ہے اور چمڑے کی مصنوعات بنانے کا کاروبار اتنی ترقی کر رہا ہے کہ میں ایک صنعت کار خاتون سے ملا جو خود اس ترقی پر حیران تھیں اور یہ سمجھنے سے قاصر تھیں کہ خاص طور پہ ان کی اپنی صنعت اتنی زبردست ترقی کیوں کر رہی ہے اور کس کے لیے کر رہی ہے. ان کا نام ہے صابرہ نسرین صدیقی. پھول والی گلی میں ان کا چمڑے کا کاروبار ہے اور میں ان سے یہ پوچھ کر حیران رہ گیا کہ آپ کے کاروبار کا کیا حال ہے. کاروبار تو ماشاءاللہ بہت عروج پر ہے, لیکن شروع میں ذرا دقتیں ہوئی تھیں. کس قسم کا, کس چیز کا کاروبار؟ کاروبار میرا ہنٹر کا ہے. لیدر کا ویسے تو دکان ہے چمڑے کی, لیکن اب میں جو ہوں تو ہنٹر بنواتی ہوں. یعنی جسے چابک کہا جاتا تھا وہ آپ چمڑے کے چابک بناتی ہیں. اچھا, پھر وہ اس کا کیا ہوتا ہے, کہاں جاتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں فارن, لیکن ہم سپلائی کرتے ہیں. جیسے دہلی سے آرڈر آیا یا مراد آباد سے پارٹیاں ہیں جو آرڈر دیتی ہیں تو ہم ان کو سپلائی کرتے ہیں. وہ ان کو پھر آگے باہر کے ملکوں باہر جی ہاں بھیجتی ہیں. تو کتنے ہنٹر یا چابک آپ سال بھر میں بنا کر باہر سپلائی کرتی ہیں؟ ہمارے تو سمجھیے کہ ہر مہینے 10,000 15,000 20,000 جتنے ہو جائیں بھیجتے ہیں. اچھا, تو یہ باہر جاتے ہیں, باہر لوگ ان ہنٹروں کو کیوں منگواتے ہیں؟ یہ تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیوں منگواتے اور کیا کام آتے ہیں. یہ اتنا زیادہ اس کی تعداد بڑھتی جا رہی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا. اب اس وقت سمجھیے جاجموں میں ہماری 4 جگہ سے مال بٹ رہا ہے اور قریب 1,000 سے اوپر عورتیں ہو گئیں جو بناتی ہیں. اس روز کانپور میں صابرہ نسرین صدیقی صاحبہ مجھے بتا رہی تھیں کہ ہر سال ہزاروں ہنٹر بن کر دنیا میں خدا جانے کہاں جا رہے ہیں اور کس کام آ رہے ہیں. اس وقت تو مجھے بھی اندازہ نہ تھا, لیکن جب میں برطانیہ واپس آ گیا
اور کچھ عرصے بعد جنوبی افریقہ میں ظلم تلے کچلے ہوئے کالوں نے سڑکوں پر نکل کر صدائے احتجاج بلند کی تو ٹیلی ویژن پر ہم نے دیکھا کہ جنوبی افریقہ کی سفید فام پولیس انہیں ڈنڈوں یا لاٹھیوں سے نہیں بلکہ چمڑے کے ہنٹروں سے مار مار کر خود ان کی اپنی چمڑی ادھیڑ رہی ہے۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ مظلوموں کی پیٹھ پر پڑنے والے یہ ہنٹر کہیں پھول والی گلی کے بنے ہوئے تو نہیں؟ کیا یہ ہنٹر جاج مئو سے چل کر جوہانسبرگ تک پہنچے ہیں؟ شاید ایسا نہ ہو، مگر شاید ایسا ہی ہو۔ پارٹ 28۔ پشاور سے اگر آپ جرنیلی سڑک پر کلکتے تک جائیں تو راہ میں زبان، ادب، روایت، پہناوا، رسم و رواج، قدریں سب کچھ بدلتا جاتا ہے، مگر ایک چیز اس 1500 میل لمبے راستے میں ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہے گنے کا رس۔ سڑکوں کے کنارے، گلیوں کے نکڑ پر، لاری کے اڈوں پر، سجی دھجی دکانوں کے اندر جگہ جگہ گنے کا رس نکالا جا رہا ہے۔ پہلے اکہرا گنا، پھر دوہرا گنا، پھر 4 تہوں اور آخر 8 تہوں کے گنے کا قطرہ قطرہ نچوڑا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس شان سے کہ اس جدید کوہلو کو بجلی کا موٹر چلا رہا ہے۔ گنے کے ساتھ لیموں، ادرک کے ٹکڑے اور پودینے کی پتیاں بھی پیلی جا رہی ہیں، جس نے رس میں اور رس گھول دیا ہے۔ مگر سب سے لذیذ رس الہ آباد کا تھا۔ اس میں شہد کی مکھیاں بھی بے دریغ پس رہی تھیں۔ رس پینے والا کوئی شخص شکایت یا احتجاج نہیں کر رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ رس نکالنے والوں نے مشہور کر دیا ہے کہ اس طرح کا رس پینے سے کئی قسم کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لوگ غٹا غٹ پی رہے تھے۔ جہاں گنے کا رس ملتا ہے اس کے قریب پان بھی ضرور ملتا ہے۔ جیسے جیسے بنارس قریب آتا جاتا ہے، پان نہ صرف بڑا ہوتا جاتا ہے بلکہ کئی کئی پتیوں کا ایک بیڑا بننے لگتا ہے۔ اس میں طرح طرح کے تمباکو، زردے اور قوام ڈالے جاتے ہیں۔ لوگ دیر تک پیک منہ میں جمع رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو منہ آسمان کی طرف اٹھا کر، اور پھر جو دیواروں پر گل بوٹے بنتے ہیں انہوں نے اکثر دیواروں کو گلزار بنا دیا ہے۔ الہ آباد میں لڑکوں کے ایک کالج کی عمارت دیکھی، کبھی سفید رہی ہوگی، اب لڑکوں نے اس کے چپے چپے پر انتخابی نعرے لکھ دیے ہیں۔ ایک بالشت جگہ ایسی نہیں کہ کسی نئے نعرے کا اضافہ کیا جا سکے۔ ذرا قریب جا کر دیکھا تو صدر اور جنرل سیکریٹری کے عہدوں کے امیدواروں نے کالج کے فرش پہ بھی اپنے نام لکھوا دیے تھے۔ غالب نے سچ ہی کہا ہے، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا سطح آب پر کائی۔ الہ آباد ہمیشہ یوپی میں تعلیم کا بڑا مرکز رہا۔ ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ تعلیم کا بورڈ وہیں ہے جو آج بھی پورے صوبے میں ہر سال 15-20 لاکھ طالب علموں کا امتحان لیتا ہے۔ لیکن الہ آباد میں جو تعلیمی ادارہ دیکھنے کی جا ہے وہ الہ آباد یونیورسٹی کی عمارت ہے۔ اونچے گھنے درختوں میں گھری محرابوں، گنبدوں، میناروں اور جالیوں کی عمارتیں، لمبی راہداریاں، بڑی بڑی غلام گردشیں، اونچے اونچے برآمدے اور ان سے بھی اونچی چھتوں کے ٹھنڈے کمرے۔ جن دنوں میں وہاں پہنچا یونیورسٹی کو قائم ہوئے 98 برس ہو چکے تھے اور 100 سالہ تقریبات کی تیاریاں جاری تھیں۔ اس یونیورسٹی میں اردو کا شعبہ بہت پرانا ہے۔ ہندی اور اردو کے شعبے وہاں ایک ساتھ کھلے تھے۔ جن دنوں میں پہنچا ہندی کے شعبے کی ڈائمنڈ جوبلی منائی جا رہی تھی، اور اردو کے شعبے کی ڈائمنڈ جوبلی اگر کہیں منائی جا بھی رہی تھی تو اس میں کوئی ایسی چمک دمک نہ تھی کہ نظر آتی۔ شعبہ اردو کے بارے میں اس کے استاد پروفیسر عقیل رضوی صاحب نے مجھے بتایا، الہ آباد میں سب سے پہلے یہ شعبہ قائم ہوا، اور الہ آباد یونیورسٹی میں 1924 میں اردو کا شعبہ قائم ہوا، جبکہ ہندوستان میں کہیں اردو یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ اردو میں صورتحال پارٹیشن کے بعد تو خراب ہو گئی تھی، بہت تھوڑے سے طلبہ رہ گئے تھے، اور اردو میں آج جو صورتحال ہے وہ بہت ہی امید افزا ہے، اس لیے کہ پہلے 4-5 لڑکوں سے زیادہ ایم اے میں نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس پچھلے سال کے ریکارڈ میں 102 ایم اے پریویس میں خالی ایڈمیشن تھے اور 75 فائنل میں تھے۔ تعلیم کی اس درسگاہ کے قریب ہی سیاست کی وہ درسگاہ بھی ہے جسے دنیا آنند بھون کے نام سے جانتی ہے، اور جس کے دالانوں، برآمدوں اور کمروں میں ہندوستان کی تقدیر کے بارے میں
نہ معلوم کتنے منصوبے بنے اور نہ جانے کتنے فیصلے ہوئے۔ یہ نہرو گھرانہ اب قومی عجائب گھر بنا دیا گیا ہے۔ اس کے تاریخی لمحوں کی تصویریں دیواروں پہ سجی ہیں اور تمام کمرے آج تک ویسے ہی آراستہ رکھے گئے ہیں جیسے موتی لال نہرو ابھی ذرا دیر پہلے گھر کے سب چھوٹوں بڑوں کو لے کر اور ٹم ٹم میں بیٹھ کر دریا کی سیر کو چلے گئے ہوں۔ سیاست کے معاملے میں الہ آباد کا مزاج ہمیشہ سب سے الگ رہا ہے۔ مثلاً مشہور اداکار امیتابھ بچن نے بمبئی کو چھوڑا اور الہ آباد سے پارلیمان کا انتخاب لڑا، اور وہ شہریوں سے ووٹ مانگنے آئے تو لوگوں نے ان کی بیوی جیا بہادری کا نام لے کے کہا کہ جیا بھابھی کو شادی کا تحفہ ہم نہیں دے پائے تھے، اب ہم وہ ووٹ کی شکل میں دیں گے۔ امیتابھ بچن اتنے متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سچ مچ کے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ بس بہت ہوئی بمبئی کی فلمی صنعت، اب ہم الہ آباد میں رہیں گے، اس کی پرواہ نہیں کہ کھائیں گے کیا۔ جن دنوں میں الہ آباد پہنچا لوگ گندے انڈے اور ٹماٹر لیے امیتابھ بچن کا انتظار کر رہے تھے۔ الہ آباد آ کر وہاں رہنے کا ان کا وعدہ فلمی کہانی کا ڈائیلاگ نکلا۔ ایک صاحب کو دیکھا، ملک کی سیاست پر تقریر کرنے کی خواہش اتنی شدید ہوئی کہ انہوں نے سائیکل رکشہ پر لاؤڈ اسپیکر رکھا اور سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کا نعرہ تھا ووٹ ہٹاؤ ووٹ مٹاؤ۔ اللہ جانے کیوں جمہوریت سے اتنے خفا تھے۔ شہر میں کبھی ایک بڑے سیاستداں کے بیٹے کی شادی ہوئی ہوگی، اس کی دھوم اب تک تھی۔ لڑکی کے باپ نے ہر باراتی کو 51 روپے اور ہر قریبی رشتہ دار کو 201 روپے دیے تھے۔ مشہور ہے کہ الہ آباد میں ڈاکٹر اور ٹیچر دونوں ہاتھوں سے کما رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے پرائیویٹ نرسنگ ہوم اور ٹیچروں نے کوچنگ سینٹر اور ٹیوٹوریل کالج کھول لیے ہیں، بالکل دکانوں کی طرح۔ ایک نجومی کے بارے میں سنا کہ انہوں نے ہاتھ دیکھ دیکھ کر اتنی دولت کما لی ہے کہ خود ان کے اپنے ہاتھوں کی لکیریں حیران ہیں۔ لیکن سب سے دلچسپ لکیر وہ ریلوے لائن ہے جس کے شمال میں سول لائنز کا علاقہ اور جنوب میں پرانا شہر آباد ہے۔ ایک طرف یوں لگتا ہے جیسے انگلستان کا کوئی شہر، اور دوسری طرف تنگ گلیوں اور گنجان آبادی کی ایسی بستی جہاں اب پیر ٹکانے کی بھی جگہ نہیں۔ الہ آباد والے اپنے شہر کے ایک علاقے کو اونچا نگر اور دوسرے کو نیچا نگر کہتے ہیں۔ میں نے عقیل رضوی صاحب سے پوچھا کہ الہ آباد اس اونچے نگر اور نیچے نگر میں کب، کیسے اور کیوں تقسیم ہوا؟ وہ جو غریبوں کا علاقہ ہے اس کی یہ درگت کیوں بنی؟ اس کا سبب یہی ہے کہ جو شہر کا علاقہ ہے وہ اپنی تہذیبی سطح کے لحاظ سے ایک منفرد رہا اور الگ رہا۔ انگریزوں سے جو اختلافات 1857 کے بعد ہوئے تھے انہوں نے اپنے کو الگ کر لیا تھا۔ چنانچہ اگر آپ ادھر تشریف لے گئے ہوں تو ایک حصہ جو کمپنی باغ اب کہلاتا ہے وہ سب مسلمانوں کی آبادی تھی۔ اس کو جب 1857 کے بعد مسلمانوں کو اجاڑ دیا گیا وہاں سے، چنانچہ اس کے نشانات آج بھی ہیں، بیچ بیچ میں مسجدیں ہیں، مزار ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے کو انگریزوں سے تقریباً الگ سا کر لیا۔ اور پھر انگریزوں نے ایک نیا شہر بسایا جو اسٹیشن کے دوسری طرف ہے، جس کو سول لائنز آج کہتے ہیں۔ وہاں کی زندگی نسبتاً خاموش لیکن رواں دواں ضرور ہے۔ ہائی کورٹ ادھر بنا، ادھر ہی ہندوستان یو پی کا سب سے بڑا ڈاکخانہ بنا، اور اس طرف کچہری، ساری صورتیں انگریزوں نے اس کو الگ کر لی تھیں۔ الہ آباد تاریخ کی نگاہ میں ہندو دھرم کا بڑا ٹھکانہ ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسلم تصوف کو بھی یہ سرزمین بہت راس آئی، اور صوفیہ نے عقیدوں کے بٹوارے مٹا کر یہاں یگانگت اور بھائی چارے کی لو اونچی کی۔ عقیل رضوی صاحب بتا رہے تھے یہاں پر خانقاہیں اور دارے بہت سے تھے، اور صوفیوں کے دارے جو آج بھی قائم ہیں کسی نہ کسی شکل میں، جو 12 کے قریب ہیں، ان میں خاص طریقے سے دارِ شاہ اجمل، دارِ شاہ محمدی، دارِ شاہ علیم، یہ بہت مشہور ہیں اور آج بھی ان کی اہمیت ہے۔ ان میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو صوفیوں کا مزاج بھی رکھتے تھے، خود صوفیہ بھی تھے ان میں، اور انہوں نے جو کچھ بھی لکھنے پڑھنے کا بھی کام کیا وہ اسی نقطۂ نظر سے، جسے ایک ہیومنزم کا ہم نقطۂ نظر کہہ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ یہاں چونکہ مغلوں کا کیمپ کا کسی زندگی یہاں پر تھی، اس لیے اس کے امکانات بھی ہوا کرتے تھے کہ آپس میں ہندو مسلم نفاق کی بھی صورتیں پیدا ہو جاتی تھیں، جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے بھی ان دائروں نے اور صوفیہ کرام نے خاصا کام کیا۔ یہ تھے عقیل رضوی۔
पुराने इलाहाबाद में जिसने खुसरो बाग न देखा कुछ न देखा। वहाँ जहांगीर का सरकश बेटा खुसरो, उसकी राजपूत माँ और एक बहन दफन है। वहीं खुसरो के 2 बेटे भी दफन हैं, और वहीं तारीख की ये पहली दफन है कि खुसरो तबई मौत मरा था या शहजादे को बाप के इशारे पर गला घूंट कर मारा गया था। अब इमली के बड़े बड़े दरख्त उनकी कब्रों पर साया किए हुए हैं, और इस बहुत बड़े बाग की 4 दीवारी से लगी जरनेली सड़क पर खलकत का एक समंदर रवां है। ये शेरशाही सड़क अक्सर शहरों के बाहर से गुजरती है, लेकिन इलाहाबाद के बीचों बीच चलती है। इस सड़क पर बैक वक्त रिक्शा, साइकिल, यक्का, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर और लारियां चलती हैं। इसके अलावा दुकानों गोदामों का माल इधर उधर लाने ले जाने के लिए हाथ से धकेले जाने वाले ठेले चलते हैं, और सबसे बुलंद होकर ऊंट चलते हैं जो गांव देहात से बड़े बड़े तरबूज और कद्दू लाद कर शहर लाते हैं। इलाहाबाद की जरनेली सड़क के बारे में अकील रिजवी साहब ने दिलचस्प बातें बताईं। जहाँ से शुरू होती है अब सड़क, आबादियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन असल सड़क वहीं से शुरू होती थी कि जो अब कोठा पारचा कहलाता है, जहाँ पर एक लोहे का पुल रेलवे का बना हुआ है, जिसको बहुत से लोग टक्कर साहब का पुल वहाँ कहते हैं मकामी तौर पर। अगरचे वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर टूकर ने इसको बनवाया था, शायद उसी से ये नाम पैदा हो गया। वहाँ से खुलदाबाद तक चले आइए तो दोनों तरफ आबादियाँ हैं, और ये सड़क आबादी को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। शेर शाह के मुताल्लिक़ ये कहा जाता है कि उसने हर कदम 1-1 मील आज़ाद मील पर मस्जिदें, बावलियाँ और सराएं बनवाई थीं। वो सूरतें अब उतनी तो नहीं हैं, मगर उसके आसार या निशानात अब भी मौजूद हैं, और बड़ी मस्जिदें आज भी इलाहाबाद में इसी सड़क के दोनों तरफ हैं। आपको ख्याल होगा कि बहादुरगंज में भी एक मस्जिद वहाँ है, उससे थोड़ी दूर आगे चल के फिर एक मस्जिद है। सबसे बड़ी मस्जिद चौक में है खुद, जो कोतवाली के मुखालिफ सिमत में बनी हुई है। फिर उसके बाद खुलदाबाद जाइए तो एक बहुत बड़ी मस्जिद और है जो खुलदाबाद के फाटक के करीब है। खुलदाबाद के करीब ही वो मंडी भी है कि जो मुग़लों को भी मदद करती थी, अपने सामान खुर्दनोश के लिए शेर शाही दौर में भी करती थी मदद। और उस सड़क पर आप चले जाइए पूरे ज़िला इलाहाबाद में सिराथू तक ये सूरतें आपको कदम कदम पर मिलेंगी। ये थे अकील रिजवी। इसी जरनेली सड़क के करीब इसी खुसरो बाग से मिली हुई उपेंद्र नाथ अश्क की कोठी थी। दुनिया के अखबारों में छपा था कि उन्होंने हालात से तंग आकर वहाँ परचून की दुकान खोल ली है। मैं भी पहुँचा तो देखा कि अखबार कभी कभी सच भी कहते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के काफ़िले में आगे आगे चलने वाले इस ज़ईफ़ अफसाना निगार ने खुद अपनी ज़िंदगी को अफसाना बना दिया है। बर सग़ीर की तक़सीम के वक्त लाहौर से इलाहाबाद आकर उन्होंने अपनी किताबें छापनी शुरू की, उर्दू में भी और हिंदी में भी। पूरे मुल्क के कुतुब खाने उनकी किताबें ख़रीदा करते थे। लेकिन फिर हुकूमत ने एक नया कायदा राइज किया। कुतुब खानों के लिए किताबें ख़रीदने का इख्तियार सरकारी अफसरों को दे दिया गया। इस इलाके में किसी का बाइख्तियार हो जाना गज़ब होता है। नतीजा ये हुआ कि उपेंद्र नाथ अश्क की किताबों की फ़रोख्त बंद हो गई, और माली ज़रूरत से ज़्यादा एहतजाज का लहजा इख्तियार करने के लिए उन्होंने परचून की दुकान खोल ली। उसका किस्सा वो खुद सुना रहे थे। तो मेरे जैसे अदीब की किताबें नहीं जा सकती, और पिछले 10-15 वर्षों से नहीं गई। लाखों की सेल यूपी में हुई, लाखों की सेल मध्य प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, मेरी किताब कहीं नहीं गई। तो मेरा बिजनेस ठप हो गया। तो सवाल हुआ क्या करूं। अब ये है कि मेरे पास बंगला है, बगल सड़क मेरा जगह है, तो अपने देख ही ली है, और ये सड़क अब चलने लगी है। तो ये सोचा कि भाई कौन करे। तो मेरी बीवी तैयार हो गई एज़ यूजुअल, मैं करती हूँ। आप लोग भाई, लड़का भी मेरा पोएट है, शायर है, मैं भी शायर हूँ। तो भाई 2 शायरों को फीड करने के लिए मेरी बीवी ने तय किया कि दुकान खोल देगी। इसलिए परचून की दुकान आबदी साहब खोली है। ये थे उपेंद्र नाथ अश्क। आज़ादी के वक्त वो लाहौर से लुट पिट कर इलाहाबाद आए और फिर यहीं के हो रहे। अलबत्ता उनके देखते देखते शहर का जो हाल हुआ, उनके हसास दिल को उसका दुख सताता है। खुसरो बाग की ऊंची 4 दीवारी के साए में तरबूज और कद्दू लाने वाले ऊँटों की घंटियों के पस मंज़र में वो देर तक इलाहाबाद की हालत ज़ार पर अपनी एक हिंदी नज़म सुनाते रहे। मैं सुनता रहा और सोचता रहा कि कैसी अजीब बात है। हर शहर वाले समझते हैं कि बस उन्हीं के शहर की हालत तबाह है, मगर अब उन्हें कौन बताए
کہ ہر شہر کا حال ایک جیسا ہے، ایک الہ آباد ہی نہیں، ہر شہر اداس ہے۔ اپیندر ناتھ اشک۔ یہ شہر اب بہت اداس ہے، سڑکیں گھائل پڑی ہیں، سڑکیں گھائل پڑی ہیں، پیڑ یتیم کھڑے ہیں، نالے گدھا رہے ہیں، ڈاک نہ وقت سے آتی ہے نہ جاتی ہے، ٹیلی فون ڈیڈ پڑے ہیں، چوری ہو یا ڈاکہ وقت سے خبر نہیں پہنچ سکتی، لیکن بل ہمیشہ بڑھے چڑھے ہیں، نل اچانک بند ہو جاتے ہیں، بجلی یکلخت چلی جاتی ہے۔ 30 برسوں سے شہر میں کوئی نیا اسکول نہیں کھلا، طلبہ کی بھیڑ، داخلے پر رشوت، نہ کوئی ڈھنگ سے پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے، اسکول کالج پرائے بند رہتے ہیں۔ جن قدروں کے باعث شہری شہری کہاتے ہیں، جو سہولتیں سماج کو سماج بناتی ہیں، ویسا کچھ اب اس شہر میں نہیں ہے۔ یہ شہر اب بہت بہت اداس دکھتا ہے۔ پارٹ 29۔ یہ بنارس ہے اور یہ صبح بنارس ہے۔ دریا ہے گنگا اور میں کشتی میں بیٹھا گھاٹ گھاٹ چلا جا رہا ہوں۔ سورج ابھی نہیں نکلا ہے۔ آسمان، فضا، دریا سب سرمئی رنگت کے ہیں۔ یہاں دریا کی شکل پہلی دوسری کے چاند جیسی ہے اور بائیں کنارے پر گھاٹیں ہی گھاٹیں، مندر ہی مندر اور پرانی عمارتیں قطار اندر قطار چلی جا رہی ہیں۔ دریا کے کنارے بڑے بڑے چبوترے ہیں، پھر پانی میں گہرائی تک اترتی ہوئی ان گنت سیڑھیاں ہیں اور اوپر اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کی کھڑکیاں دریا کے رخ کھلتی ہیں۔ سب کی سب تقریباً 300-400 سال پرانی ہو رہی ہیں، خستہ حال ہیں اور گری پڑ رہی ہیں۔ دریا کے کنارے گنگا اشنان کرنے والوں کا ہجوم ہے جو نہاتے جا رہے ہیں، رام بھجن کرتے جا رہے ہیں، مگر اب وہ پجاریوں کی ٹولیاں نہیں ہیں جو آنکھیں میچے بھجن گایا کرتی ہوں گی اور اشلوک پڑھا کرتی ہوں گی۔ اب تو گھاٹ گھاٹ یہاں لاؤڈ اسپیکر لگے ہیں اور کہیں ٹیپ ریکارڈر چل رہے ہیں۔ اس طرح وارانسی کی فضاؤں میں دھارمک گیت گھل تو رہے ہیں لیکن جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ وارانسی بنارس کا پرانا نام ہے۔ یہاں 2 دریا آ کر گنگا میں گرتے ہیں، ورونا اور اسی، اسی سے وارانسی بنا ہے۔ کہتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بنارس دنیا کا سب سے پرانا شہر ہے۔ مہابھارت اور رامائن میں بھی اس کا نام ملتا ہے۔ بعد میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنارس کا نام بدل کر محمد آباد رکھا گیا تھا، لیکن وہ نام ایک دن نہ چل سکا۔ عجیب ستم ظریفی ہوتی ہے تاریخ کی۔ اب دوبارہ اس کا نام بنارس سے بدل کر وارانسی رکھ دیا گیا ہے، لیکن بس کنڈکٹر سے لے کر پوسٹ ماسٹر تک سب اسے بنارس ہی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے کوئی 600 سال پہلے یہ بنارس یا یہ وارانسی بہت ہی اہم مقام تھا۔ ساکیہ منی اپنا بدھ مت قائم کرنے کے لیے گیا سے چل کر یہیں بنارس آئے تھے۔ پھر محمود غزنوی کے نائب معز الدین محمد نے بنارس پر حملہ کیا۔ اس کے بعد قطب الدین غوری نے بنارس پر قبضہ کیا۔ پھر علاء الدین خلجی نے مندر ڈھائے اور مسجدیں بنوائیں، اور پھر مغلوں کے زوال تک بنارس پر مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ بالآخر یہ انگریزوں کے ہاتھ لگا۔ اب وہ بھی جا چکے ہیں، بنارس دوبارہ وارانسی ہو گیا ہے۔ یہاں گنگا میں قدم رکھتے ہی جو چیز سب سے نمایاں نظر آیا کرتی ہوگی کبھی، وہ سامنے تمام گھاٹوں اور مندروں سے اونچی اورنگزیب کی چھوٹی مسجد کے 150 فٹ اونچے 2 مینار تھے۔ بنارس کی تمام پرانی تصویروں میں گھاٹوں کے اوپر وہ 2 مینار بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ پہلے کبھی تھے، اب نہیں ہیں۔ وشنو کا مندر ڈھا کر وہ مینار اورنگزیب نے اٹھائے تھے۔
کیسی ستم ظریفی ہے کہ ان میناروں کو قدرت نے گرا دیا۔ مسجد اب بند پڑی ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ جا کر اسے اندر سے دیکھوں تو میرے میزبانوں نے مشورہ دیا کہ وہاں نہ جانا ہی بہتر ہے۔ البتہ اورنگزیب کی بڑی مسجد میں شہر میں دیکھ آیا ہوں۔ اس کے 232 فٹ اونچے مینار آج تک بالکل صحیح سالم ہیں۔ اس کی دیواریں اور گرائے ہوئے مندروں سے نکال کر لگائے ہوئے ستون ٹھیک ٹھاک ہیں۔ مسجد میں رونق بھی ہے، جا نمازیں بھی وہاں بچھی ہیں، قرآن اور رحل رکھے ہیں، نمازیوں کے لیے ٹوپیاں رکھی ہیں، ہر چیز ثابت ہے۔ صرف وہ مندر ٹوٹا ہوا ہے جسے گرا کر اس کے اوپر اورنگزیب نے یہ مسجد بنوائی تھی۔ اس پرانے گرے ہوئے مندر کے اندرونی حصے بھی عجیب بات ہے کہ باقی رکھے گئے ہیں، آج تک ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اورنگزیب نے جب یہ مندر گرا کر اس کے اوپر مسجد بنائی تھی تو اس کا کہنا تھا کہ اس مندر میں بادشاہ وقت کے خلاف سازشیں ہوا کرتی تھیں۔ اب وہاں پولیس کا پہرا رہتا ہے۔ اس وقت ہماری کشتی شمشان گھاٹ کے قریب ہے۔ گنگا کے کنارے چتائیں جل رہی ہیں اور جلائے جانے کے انتظار میں باقی میتیں قطاروں میں رکھی ہیں۔ یہ لوگ جو یہاں مرے ہیں، یہیں جلے ہیں اور جن کی راکھ یہیں گنگا میں بہی ہے، یہ سب کے سب سیدھے سورگ کو سدھاریں گے۔ راجہ ہریش چندر اپنے بال بچوں کو بیچ کر اور فقیری اختیار کر کے یہیں بنارس میں یہ سامنے والی شمشان گھاٹ پر آ رہا تھا۔ کیسے کیسے قصے منسوب ہیں ان گھاٹوں سے۔ مثلاً منی کنیکا گھاٹ ہے جس کے پیچھے تالاب ہے۔ یہاں پاروتی کے کان کا بالا کھو گیا تھا، جسے ڈھونڈنے کے لیے مہادیو نے زمین میں بھالا مارا تھا تو یہ کنڈ بن گیا تھا۔ یہیں تلسی گھاٹ ہے جہاں مشہور شاعر تلسی داس رہا کرتے تھے، جنہوں نے ہندی میں رامائن لکھی تھی۔ سن 1623 میں ان کا انتقال ہوا تھا اور کہتے ہیں کہ ان کے جوتے، ان کا تکیہ اور ان کی کھڑاؤں اب تک یہاں محفوظ ہیں، وہی کھڑاؤں جنہیں پہن کر وہ گنگا کے اوپر چلے تھے۔ دور تک گھاٹ ہی گھاٹ ہیں۔ گھاٹوں پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں: 80 گھاٹ، من مندر گھاٹ، جانکی گھاٹ، مان سروور گھاٹ، سندھیا گھاٹ، رام گھاٹ، پنچ گنگا گھاٹ جس کے اوپر اورنگزیب کی مسجد کے مینار کھڑے رہا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ میر گھاٹ بھی ہے جہاں عموماً مسلمان غسل کیا کرتے تھے، میر گھاٹ میں۔ اور سب سے مقدس گھاٹوں میں جلسائیں گھاٹ بھی ہے جہاں مردے جلاتے ہیں اور جہاں بیویاں اپنے شوہروں کی میتوں کے ساتھ زندہ جل جایا کرتی تھیں۔ ستی کے پتھر وہاں اب تک موجود ہیں۔ صبح بنارس کے اس منظر میں ایک اور منظر ابھر رہا ہے۔ وہ دور سے جو سفید سی شے نظر آ رہی تھی پانی سے نکلی ہوئی، قریب آ کر دیکھا ہے تو وہ گنگا میں سیرائے جانے والے کسی مردے کا اکڑا ہوا گھٹنا ہے جو پانی سے باہر نکلا ہوا ہے۔ اس پر بیٹھا ہوا کوئی پرند اپنی چونچ سے اسے نوچ رہا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ نگاہیں پھیر لوں یا اس کی قسمت پہ رشک کروں کہ جو یہاں سے سیدھا سورگ کو سدھارا ہوگا اور جیون کے دکھوں سے نجات پا کر اب مرتیو کے سکھ بٹور رہا ہوگا وہاں۔ بنارس کی گنگا میں جیسے جیسے میری کشتی آگے بڑھ رہی ہے، میرا ذہن پیچھے کو لوٹ رہا ہے۔ وہ یہی گنگا تو ہے جہاں ایسی ہی گرمیوں میں رت جگے ہوا کرتے تھے، رئیسوں کے بجرے سجائے جاتے تھے سرے شام، اور پھر شب کے پہلے حصے میں یہ بجرے گھاٹوں سے قافلوں کی شکل میں روانہ ہوا کرتے تھے، اور پھر جیسے جیسے رات بھیگتی جاتی تھی بجروں پر روشنیوں کے ہیولے بننے لگتے تھے۔ پھر یہ بجرے مزدار میں جا کر ٹھہر جایا کرتے تھے، اور پھر جو رات ڈھلے موسیقی کی تانیں وہاں سے دریا کے بیچوں بیچ اٹھا کرتی تھیں تو کلش اور میناروں سے بھی اونچی چلی جاتی تھیں۔ کسی بجرے پر رسولن بائی کی برکیاں دل کو لبھا رہی ہیں، کسی پر سدھیشوری اور بنارس والی بٹن کی گٹکریاں سحر کھول رہی ہیں، کہیں بتولن اور اشرفی والی منی کے تانوں سے دریا گونج رہا ہے، اور کسی بجرے پر بڑی موتی اور ودیا دھری کی پلٹوں سے ہوا میں موسیقی رقصاں ہے۔
پھر جب صبح کی کوری روشنی افق کے دیوار کے اوپر سے جھانکتی ہوگی تو پھر اس وقت انہی بجروں پر بھیروی چھیڑی جاتی ہوگی اور نئی نویلی کرنوں کے ساتھ ساتھ یہ بجرے گھاٹوں کو واپس آتے ہوں گے۔ اس صبح کے سارے خواب آج کی صبح ٹوٹ گئے ہیں۔ میری کشتی گھاٹ کو لوٹ رہی ہے اور فضا میں بھیروی کی تانے نہیں، لاؤڈ سپیکر پر ٹیپ ریکارڈر کی اونچی صدائیں ہیں، کلس خاموش کھڑے ہیں، مینار کبھی کے ڈھہ گئے ہیں، گھاٹ پر سیاحوں کے غول چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ گنگا کی سیر کریں گے۔ ایک بڑے میاں نے میری کشتی کو ساحل سے باندھ دیا ہے۔ کسی نے مجھے ان کا نام کنہیا بتایا ہے، آئیے تصدیق کریں۔ کنہیا آپ کا نام ہے؟ ہاں، آپ نیم کنہیا نام۔ بنارس کے رہنے والے ہیں؟ جی۔ کتنے عرصے سے آپ کشتی چلا رہے ہیں؟ چلا رہے ہیں 20 برس سے۔ اچھا، آپ کے بڑے، آپ کے والد وہ سب کشتی نہیں چلاتے تھے؟ وہ بھی چلاتے رہے۔ اچھا اچھا۔ تو یہاں جب پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کا کاروبار اس سے کم ہو جاتا ہوگا؟ نہیں، لوگ جاتے ہیں؟ تھوڑا بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کی کشتی میں ہندوستان کے لوگ زیادہ جاتے ہیں یا باہر کے لوگ؟ سبھی لوگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو بچہ ابھی یہ ناؤ چلا رہا تھا، یہ ناؤ چلاتا ہے یا اسکول میں پڑھتا لکھتا بھی ہے؟ نہیں، ناؤ ہی چلاتا ہے۔ اچھا۔ بنارس اپنے پان، اپنے خوشبوؤں اور پیتل کے دیوتاؤں کی وجہ سے مشہور ہوگا، مگر جو شہرت ساڑیوں کی وجہ سے شہر کو ملی وہ کم شہروں کو نصیب ہوتی ہے۔ اکبر کے زمانے میں یہاں بنارس میں کم خواب کا اتنا عمدہ کام ہوتا تھا کہ اکبر اعظم بنارس کا یہ کپڑا یورپ کے بادشاہوں کو تحفتاً بھیجا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی بنارس میں کئی لاکھ آدمی کپڑا بننے کی صنعت سے وابستہ ہیں، اور اگر سارے کے سارے نہیں تو ان میں سے بہت سارے مسلمان ہیں۔ آئیے بنارس کی ساڑیوں کے کارخانے میں چلیں اور تانے اور بانے میں حسن سمیٹنے والی اس تاریخی صنعت کو قریب سے دیکھیں۔ ایک صاحب اس کارخانے میں کام کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں ان کا کیا نام ہے۔ محمد ابراہیم۔ محمد ابراہیم صاحب، آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ بنائی کرتے ہیں۔ اچھا، بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب دیکھیے کام ہو رہا ہے بنائی کا، اور یہ ایسے یہ ڈیزائن ہے، سب پھول پتی پڑ رہی ہے، اور مشین سے پہلے مشین بھی نہیں تھی، پہلے ہاتھ سے اٹھتا رہا ڈیزائن سب۔ 48 سے پہلے یہ سب مشین نہیں تھی، یہ سب ہاتھ سے ڈیزائن اٹھتی رہی۔ اب جو ہے تو یہ مشین چل گئی ہے تو یہ ایسے اٹھ رہی ہے، ڈیزائن پڑ رہی ہے۔ اچھا اچھا، اور آگے چلیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اس میں ایک تو کاریگر کام کر رہا ہے، ایک اس کے ساتھ چھوٹا لڑکا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ تو برابر ہے۔ اچھا، تو اس طرح سے یہ لڑکا سیکھ بھی رہا ہے کام کو؟ اسی طرح سکھایا جاتا ہے۔ پہلے تو بچے لوگ آتے ہیں تو کچھ نہیں ڈھنگ رہتا ہے، دھیرے دھیرے رفتہ اس کو سکھایا جاتا ہے۔ جی، یہ بچہ جو ہے اسٹارٹنگ کی ساڑی سے، اسٹارٹنگ جو ساڑی ہوتی ہے تبھی سے یہ کام کرنے لگتا ہے۔ وہ جو بوٹی اس میں کڑھائی جاتی ہے، وہ چھوٹی بوٹی، وہ بچہ شروع سے ایک دم اسٹارٹنگ ساڑی جب ہوتی ہے تبھی سے جو تو کام کرتا ہے اس میں، اور جب ہاف ہو جاتا ہے تب ادھر بیل کاٹنے لگتا ہے۔ تو ایک ساڑی تقریباً یعنی عام قسم کی ساڑی کتنے وقت میں تیار ہو جاتی ہے؟ کام سے کم یہ 10.5 برس لگے گا۔ جب یہ پتہ نہیں ایجاد ہوا تھا تو اس وقت کتنے دنوں میں بنتی تھی؟ اس وقت تو بہت، آپ لوگ کو کیا خبر کیا بنتی تھی۔ 48 کے پہلے وہ اچھا دوسری طرح کی ڈیزائن تھی، دوسرے طرح کا سب کچھ تھا۔ تو اس میں آپ کا خیال ہے 10 دن میں تقریباً ایک ساڑی تیار ہوتی ہے؟ ہاں، محنت کرنے سے 10 دن میں تیار ہو جاتی ہے۔ اور روز کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ روز 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں، یعنی ایک ساڑی پر تقریباً 80 گھنٹے۔ 80 گھنٹے بہت مشقت سے، یعنی کہ مزدور جتنی اپنی پوری مزدوری محنت سے کرتا ہے اس مشقت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، تو 10 روز میں ساڑی تیار ہوتی ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ بہت عمدہ کام کی ساڑی تقریباً کتنے پیسوں میں فروخت ہوتی ہے؟ ہم لوگ ہیں تو یہ ارگنزا ہے، یہ 600-700 کی تک ہوتی ہے، اور جگہ ساڑن وغیرہ کے تو وہ بہت کئی ہزار روپے کی ہوتی ہے ساڑی۔ بیپاری کا وہ نفع، بیپاری کھاتا ہے نفع۔
آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ کتنا نفع اس پہ لیتا ہے؟ وہ کیا خبر، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، ہم کو کیا خبر ہے کہ کیا لگے گا. ہم لوگ اپنا مزدوری کیا، پیسہ ملا، اب وہ بیپاری جانے کی اس میں. ایک کاریگر کو روز کتنی آمدنی ہو جاتی ہوگی؟ بس 25-30 روپیہ ہوگی. بس محنت کے اوپر ہے، جتنا محنت کیا تو 25-30 ہوا، نہیں اگر تو کچھ بگڑ گیا تو وہ بھی گیا. اچھا، ساتھ میں جو چھوٹا لڑکا مدد کرتا ہے اس کو بھی کچھ پیسہ ملتا ہے؟ ہاں، اس کو 150 روپیہ مہینہ دینا پڑتا ہے. آپ کو کچھ پتہ ہے کہ بنارس میں یہ کام کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ یہ تو بہت زمانہ ہو گیا، کم سے کم جب سے بنارس پیدا ہوا ہوگا تب سے یہ کام ہو رہا ہے بنارسی. آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ بنارس شہر کے اندر کتنے آدمی اس صنعت میں مصروف ہیں؟ قریب 1 لاکھ سے زیادہ ہوں گے. کیا اس میں عورتیں بھی کام کرتی ہیں؟ ہاں، یہ نری وغیرہ ہے سب عورتوں بھرتی ہیں. ہاں، وہ تو گالی دیتی ان کے نैہر میں افسر. پارٹ 30. الہ آباد سے بھی آگے تک جہاں جہاں جرنیلی سڑک چلی، ساتھ ساتھ تا حد نگاہ سیدھے سپاٹ کھیت چلے. تپتی دھوپ میں آنکھیں سائے کے منظر کو ترس گئی تھیں کہ اچانک درختوں کے جھنڈ آ گئے، باغوں کی ٹھنڈی چھاؤں آ گئی، اور ان کے ساتھ کوئل کی ایسی پکار جسے سن کر آغا حشر کاشمیری کے ڈرامے آنکھ کا نشہ کا وہ گانا ذہن میں مچلا، کوئل یا مت کر پکار کرے جوا لاگے کٹار. اور پھر اچانک یاد آیا کہ یہی بنارس تو آغا حشر کا شہر ہے. بمبئی اور کلکتے کے تھیٹر سے نکل کر جس کی پکار ادب اور ناٹک کی دنیا کے کونے کونے تک گئی، یہ اسی آغا حشر کی بستی ہے. چلیں اور وہ گلیاں اور وہ در و دیوار ڈھونڈیں جن میں ایسا عہد ساز ذہن پروان چڑھا ہوگا کہ گنگا کی لہروں کے دھیمے دھیمے تھپیڑوں اور باغوں میں کوئل کی پکاروں نے جس کے دل میں کیسا کیسا سوز و گداز نہ بھرا ہوگا. چنانچہ ہم گئے اور نہ صرف آغا حشر کی گلیاں ڈھونڈ نکالیں بلکہ ان کے سوز و گداز کی داستانیں کہنے والی ایک شخصیت کو بھی پا لیا، اور وہ تھے آغا محمد شاہ حشر کاشمیری کے بھتیجے آغا جمیل کاشمیری. کوئلیا مت کر پکار کرے جوا لاگے کٹار کوئلیا. یہ بنارس کے محلہ گووند پورہ کلاں کا ناریل بازار تھا جہاں ایک تختی لگی نظر آئی، آغا حشر لین. اسی گلی میں وہ مکان ابھی جوں کا توں موجود ہے جہاں 3 اپریل سن 1879 کو آغا حشر پیدا ہوئے تھے. ان کے کاغذات، ان کی تحریریں، ان کے ڈراموں کے مسودے، اور صرف یہی نہیں، وہ مسحری جس پہ وہ سوتے تھے، وہ آرام کرسی جس پر وہ بیٹھتے تھے، وہ میز جس پر وہ لکھتے تھے، وہ پیالیاں جن میں وہ چائے پیتے تھے، وہ سب بڑی احتیاط سے رکھا گیا ہے. آغا حشر جیسے عظیم ڈرامہ نگار کی یہ یادگاریں بس اب آغا جمیل کاشمیری کے دم سے ہیں. جو استطاعت رکھتے ہیں وہ اگر مدد کو نہ پہنچے تو کتابوں میں تذکرے کے سوا کچھ نہیں بچے گا. میں پہنچا تو دیر تک بڑے ابا کے زمانے کے ناٹک کی باتیں سناتے رہے. وہ ایک الگ موضوع ہے. میرے اصرار پر ناٹک کے گانوں کے بول سنا رہے تھے. والی تو جگ کا ہے، والی تو جلب تھلب تیرے نور کی تجلی دے، ڈالی ڈالی آلی آلی کوئلیا گنبر تو جگ کا ہے، والی تو. آغا جمیل کاشمیری. ان سے پرانے بنارس کی باتیں ذرا دیر بعد سنیں گے. بنارس علم و ادب کا شہر رہا ہے. یہ کبیر، تلسی، چندر بھان، پریم چند کا شہر ہے. فارسی شاعر علی حزیں یہیں دفن ہیں. رجب علی بیگ سرور نے زندگی کے کتنے ہی برس یہاں بنارس میں گزارے. جگر مراد آبادی یہیں پیدا ہوئے
اور غالب کلکتے جاتے ہوئے 1 مہینے بنارس میں رہے، مگر وہ مہینہ انہوں نے عمر بھر یاد رکھا۔ علم و ادب اور درس و تدریس کے اس شہر پر اب بڑی افتاد پڑی ہے۔ سفید پوشی کے لیے اور 2 وقت پیٹ بھرنے کی خاطر اب گھروں کے لڑکے جولاہے اور ٹھٹیرے بن گئے ہیں، اور سب سے برا حال مسلمانوں کا ہے۔ علم کا حال دیکھنے میں بنارس ہندو یونیورسٹی پہنچا۔ شہر سے ذرا باہر گنگا کے کنارے نہایت صاف ستھرا اور آراستہ کیمپس، دائرے بناتی ہوئی عمدہ سڑکیں اور باغوں اور روشوں کے پچھواڑے عمارتیں، خالص ہندو طرز کے ستون، ویسی ہی جالیاں اور ویسے ہی دریچے، درس گاہوں، انتظامی دفتروں، رہائش گاہوں، یہاں تک کہ معمولی خدمت گاروں کے کوارٹروں کی عمارتیں بھی اسی ہندو طرز تعمیر کا نمونہ تھیں۔ میں اردو کے نوجوان اور ہونہار استاد ڈاکٹر ظفر احمد صدیقی کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیے بنارس میں تعلیم کا کیا حال ہے۔ چونکہ یہاں کی آبادی کا، مسلم آبادی کا بیشتر طبقہ اس کی اپنی معیشت کا دار و مدار دستکاری پر ہے، اس لیے ان لوگوں کی توجہ تعلیم کی طرف نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہاں جو ادارے ہیں ان میں بہت بڑا ادارہ بنارس ہندو یونیورسٹی ہے، یہاں پر بھی مسلمان طلبہ کی تعداد نسبتاً کم ہے، اور بنارس کے مسلمان طلبہ کی تعداد اس سے بھی زیادہ کم ہے، اور پھر اول تو تعلیم کی طرف توجہ کم ہے، دوسرے اس علاقے کے مسلمان طلبہ زیادہ تر علی گڑھ کا رخ کرتے ہیں، اور اکثر بیشتر مجھ سے ملاقات ہوتی ہے باہر لوگوں سے، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بنارس میں کس شعبے میں ہیں۔ میں جب ان سے یہ ذکر کرتا ہوں کہ میں اردو سے متعلق ہوں تو بہت ہی حیرت کے ساتھ وہ یہ دریافت کرتے ہیں کہ کیا بنارس میں اردو کا شعبہ بھی قائم ہے؟ اور میں ان کے سامنے اکثر بیشتر یہ کہتا ہوں کہ صرف اردو شعبہ نہیں بلکہ فارسی اور عربی بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ بدقسمتی ہے کہ آپ اس کی طرف آتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، یہ صورتحال ہے۔ ڈاکٹر ظفر احمد صدیقی۔ چلیے مانا کہ ہندو یونیورسٹی کے نام میں کچھ ایسی تاثیر ہوگی کہ نوجوان ادھر کا رخ نہیں کرتے، تو پھر شہر میں ایک مسلم جامعہ بھی ہے، چل کر اسے دیکھا جائے۔ بنارس کا مرکزی دارالعلوم ریوڑی تالاب کے علاقے میں ہے، نہایت بڑی اور شاندار عمارت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زندہ جیتی جاگتی عمارت ہے۔ جماعتیں لگی ہیں، امتحان ہو رہے ہیں، تحقیق ہو رہی ہے، کتابیں چھاپی جا رہی ہیں، جریدے نکالے جا رہے ہیں، کتب خانہ آراستہ کیا جا رہا ہے، اقامت گاہیں بن رہی ہیں، جامعہ کا اسپتال تعمیر ہو رہا ہے اور فتوے جاری کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ درسگاہ علماء دین تو پیدا کر دے گی، آج کی دنیا کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والے نوجوان وہ کہاں سے لائے گی؟ میں نے مرکزی دارالعلوم کے استاد مولانا صفی الرحمان صاحب سے یہی پوچھا کہ اس اتنے بڑے ادارے میں پرائمری کے 5 سال اور عربی تعلیم کے 10 سال لگانے کے بعد لڑکے پھر کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر تو کسی نہ کسی جگہ وہ تدریس کا کام کرتے ہیں، یعنی بڑی تعداد ایسی طلباء کی ہے جو پڑھنے پڑھانے کا کام یا مساجد میں بعض امامت اور خطابت کا بھی کام کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تجارت میں لگ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو یہاں کے سند کی بنیاد پر کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیتے ہیں اور وہاں سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور اب تو باقاعدہ ریسرچ وغیرہ کے شعبے کے لیے بھی راستہ ہموار ہو گیا ہے، سند منظور ہوئی ہے، تو اس منظوری کے تحت وہ ایم اے میں یا بی اے کے 2 یا 3 سال میں داخل ہوتے ہیں اور اس راستے سے وہ ریسرچ وغیرہ تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، ایک خاصی تعداد ایسی ہے طلباء کی جو یہاں سے فارغ ہو کر کے کسی عرب ملک میں، خاص طور پر سعودیہ میں مزید تعلیم کے لیے پہنچی، اور وہاں سے انہوں نے بہت کچھ آسانیاں اور سہولتیں حاصل کیں۔ یا تو انہوں نے لائسنس کیا، لائسنس تو یہیں کر لیتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر وہ لائسنس کیا اور اس کی بنیاد پر ان کا کہیں تقرر ہو گیا سعودیہ ہی کی طرف سے۔ کچھ لوگوں نے ایم اے کیا اور کچھ لوگ پی ایچ ڈی میں بھی پہنچے ہیں۔ تو یہ تھا بنارس کا مرکزی دارالعلوم، جس کی اعلیٰ جماعتوں میں تقریباً 400 لڑکے ہیں، ان میں سے 350 بستی، گونڈا، بہار اور بنگال سے آئے ہیں، خود بنارس کے بمشکل 50 لڑکے ہیں۔ اس شہر کے لیے یہ معمولی نہیں، بڑی تشویش کی بات ہے۔ ہوش و خرد سے گزرے، دیوانگی سے گزرے، کچھ بھی سمجھ نہ پائے، اس برہمی سے گزرے،
ہم تیرے غم کو لے کر ہر سر خوشی سے گزرے، ہم تیرے غم کو لے کر ہر سر خوشی سے گزرے، تیری خوشی کی خاطر اپنی خوشی سے گزرے۔ یہ بنارس کے مشہور علاقے مدن پورہ میں پالچا بافی کے پرانے تاجروں کی قدیم لیکن شاندار کوٹھیوں میں ایک وسیع و عریض کمرہ ہے۔ اونچی اونچی چھتیں جن پر نقش و نگار ابھرے ہیں، رنگین شیشوں کی کھڑکیوں میں لوہے کی نازک کام کی جالیاں لگی ہیں، دیواروں پر سبز روغن ہے اور سنہرے بیلوں کے نقش نگار بنے ہیں، اطالوی طرز کے ٹائل لگے ہیں، کمل کے پھول اور شہتوت کے پتوں سے مزین۔ دیواروں پر الماریاں جڑی ہیں جن میں تھان کے تھان لپٹے رکھے ہیں، ہر ڈیزائن کا کوئی نام یا کوئی نمبر ہے۔ فرش پر سفید چاندنی بچھی ہے، ایک طرف مسند ہے جس پر لکڑی کا فرشی ڈیسک رکھا ہے، وہی جس پر بہی کھاتے لکھے جاتے ہیں۔ یہیں ایک چھوٹی سی شیری نشست آراستہ ہے اور ان تاجر گھرانوں کے ایک بزرگ عبد القدوس نسیم صاحب اپنی غزل پڑھ رہے ہیں۔ یوں بنارس میں ایک روایت ہے جو غنیمت ہے کہ ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ آنسو نہ تھم سکیں جب دو لمحہ شام غم میں، بعد سحر سے کہنا تر دامنی سے گزرے۔ گر تم کو پوچھنا ہو شام و سحر سے پوچھو، گر تم کو پوچھنا ہو شام و سحر سے پوچھو، فرقت کے 4 دن تھے کس بے کلی سے گزرے۔ یہ تھے عبد القدوس نسیم صاحب۔ شعر و ادب کی بات چلی تو ہم کوچائے آغا حشر کاشمیری چلے۔ ویسے تو ادھر کئی راستے جاتے ہیں، مگر میرا اصرار تھا کہ دال منڈی کے راستے چلیں گے۔ اہل بنارس کی جنس وہیں سے آتی تھی، اب وہاں رسولن اور بطولن نہیں نہ صحیح۔ وہ جھروکے تو دیکھیں گے جن پر گرے ہوئے پردے یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ آج کوئی نواب صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم گئے تو دن کبھی کا ڈھل چکا تھا، سوچتے گئے کہ ہر طرف راگ راگنیوں کی جھڑی لگی ہوگی، مگر دال منڈی میں ہم ایسے سبز قدم نووارد نکلے کہ ہمارے وہاں جاتے ہی علاقے کی بجلی چلی گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ جو لوگ اجالے میں ادھر جاتے ہوئے ڈرتے ہوں گے انہوں نے موقع غنیمت جانا اور لپکے، مگر کچھ یوں کہ وہ جاتے تھے ہم نکلے۔ جہاں دال منڈی ختم ہوئی وہاں ناریل بازار شروع ہوا۔ اب آغا حشر کاشمیری مرحوم کی بیرونی بیٹھک تھی اور ان کے بھتیجے آغا جمیل احمد تھے جن کی باتوں میں گلوں کی خوشبو تھی۔ پرانے بنارس کی ساری تہذیب سمٹ کر ان کی گفتگو میں چلی آئی، اور سچ تو یہ ہے کہ اس رات شمع کی روشنی میں آغا جمیل احمد شاہ کاشمیری صاحب نے اپنے بڑے ابا کی طرح مکالموں سے ایسا منظر کھینچا کہ مرزا غالب کے کسی خط کا وہ فقرہ دوبارہ جی اٹھا کہ صاحب بنارس کا کیا کہنا، ایسا شہر کہاں پیدا ہوتا ہے، انتہائی جوانی میں میرا وہاں جانا ہوا، اگر اس موسم میں جوان ہوتا تو وہیں رہ جاتا، ادھر کو نہ آتا۔ یہاں پہ کجری بنارس کی خاص چیز ہے، اور کجری میں یہ بھیرو ایک شخص یہاں کے اوپر بہت مشہور تھا ہلدی بازار کا، اس کا اکھاڑا آتا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ یکجہتی کا عالم یہ تھا ہندو اور مسلمان کے، کہ ہولی کے زمانے میں ادھر ہلکا جلی، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی قسمت میں پتہ نہیں کیا تھا۔ میں نے تو جس شہر میں دیکھا وہ یہی دیکھا کہ روسا کے مکانوں کے قریب بازار حسن ضرور ہے، تو لہٰذا یہ دال منڈی میری تو ہے ہی ہے، میرے اس فاٹک پہ جائیے تو دال منڈی، اور میرے اس فاٹک پہ جائیے تو دال منڈی۔ تو اس زمانے میں بھی دال منڈی، اور دال منڈی بھی آج کل کی دال منڈی نہیں تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آباد دال منڈی تھی، اور بہت ہی یہاں پر اس کا طریقہ یہ تھا ہم لوگوں کے بچپن میں کہ صبح کے وقت یہ تعلیم لیتی تھی اپنے استادوں سے، اس کے بعد یہ آرام کرتی تھیں۔ شام کو ان کے یہاں اگر کسی رئیس نے کہلا دیا کہ میں آنے والا ہوں تو پردے ان کے گرے ہوتے تھے، کوئی دوسرا جا نہیں سکتا تھا۔ وہ رئیس آتے تھے، 9-10 بجے سے ان کا گانا شروع ہوتا تھا، اور اس کے بعد صبح بھیرویں کے بعد ان کے گانے ختم ہو جاتے تھے۔ مجال نہیں کہ کوئی محلے کا لڑکا ان کے یہاں قدم رکھ دے، اور اگر رکھ دیا تو دوسرے وہ جنامن ان کے گھر پہ یہ شکایت آتی تھی کہ میاں آئے تھے، اب آپ کا یہ فرض ہے کہ ان کو روکیے صاحبزادے کو، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو یہ گھر خبر بھی آ جایا کرتی تھی، تو لہٰذا سب محتاط رہتے تھے۔ یہ ہے کہ ان کی تہذیب دیکھ کر کے ہم لوگوں میں تہذیب کا مادہ ضرور پیدا ہو جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ
تھا کہ جتنے اکھاڑے آتے تھے وہ اس بازار حسن ہی میں آتے تھے. تو ہولی جلی اور مسلمانوں کے اکھاڑے آنے شروع ہوئے. یہ دف ہوتے تھے اور جناباً اس کے اوپر وہ ستار ہوتے. اور یہاں پر جناباً انہوں نے کوئی چیز, اب اس کے اندر جناب بہت اچھے اچھے اشعار پڑھے جاتے. تو فی البدی آپ نے ایک اکھاڑے نے کچھ کہا, اس کا جواب دوسرے اکھاڑے نے دیا, اس کا جواب دوسرے اکھاڑے نے دیا. اب یہ سلسلہ جو ہے یہاں سے وہاں تک دال منڈی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے اور یہ سلسلہ ہو رہا ہے. اور جناباً فجر کی نماز ہوئی اور یہ ختم ہو گیا. اور جب ان لوگ چلے گئے تب اس کے بعد رنگ ہوا. اور رنگ بھی یہ نہیں کہ تارکول اور یہ تمام چیزیں نہیں. اس زمانے میں خرسنگھار سکھا کے رکھے جاتے تھے, زعفران اس کا رنگ یا بہت ہلکا رنگ, پھر اس کے بعد ٹکڑیاں نکلتی تھیں گاتی ہوئی, یہ ٹھٹیروں کی ہیں, یہ ان کی ہیں, یہ ان کی ہیں. آگے آگے شہنائی بج رہی ہے. اور یہ جو بسم اللہ کا خاندان ہے اس میں سے بھی جو ان کے ماموں وغیرہ یا ان کے اور عزیز تھے وہ جناباً آگے آگے شہنائی بجا رہے ہیں اور وہ جناباً گاتے ہوئے جا رہے ہیں.